ملیحہ پر بے حسی کی کیفیت طاری تھی۔ وہ روانی سے قلم چلاتے ہوئے دل کے اندر دبے راز ڈائری پر لکھتی جا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ بیڈ پر بیٹھی سر جھکا کر لکھتی ملیحہ نے ہاتھ روک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ۔ اس کی آواز پر بہادر نے دروازہ کھول کر اندر دیکھا۔ کہو، کیا بات ہے؟ بی بی صاحب، آپ کے لیے فون آیا ہے۔ ملیحہ کی نظروں میں کائنات کھو گئی تھی۔ کس کا؟ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے پوچھا۔ سمیرا بی بی کا۔ اور ملیحہ نے بے دردی سے نچلا ہونٹ دانتوں سے کاٹ ڈالا۔ اسے کہو میں صبح بات کروں گی۔ بول کر وہ پھر سے ڈائری میں کچھ لکھنے لگی، پھر خود ہی کچھ سوچ کر ڈائری بند کر کے تکیے کے نیچے رکھی اور باہر آ گئی۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ریلنگ کے ساتھ آبنوس کا اونچا سٹول رکھا تھا جس پر فون رکھا رہتا تھا۔ بہادر ریسیور اٹھایا ہی تھا کہ ملیحہ نے ریسیور اس کے ہاتھ سے لے کر کہا، تم جاؤ۔ پھر فون پر ہیلو کہا۔ تمہیں معلوم ہے آج وجدان کیوں نہیں آیا تھا؟ ملیحہ بھلا کیا کہہ سکتی تھی؟ سمیرا نے اس کے بولنے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ وجدان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ملیحہ کو ریلنگ تھامنا پڑی ورنہ وہ گر جاتی۔ پھر ریلنگ کے سہارے دھیرے دھیرے آخری سیڑھی پر بیٹھ گئی۔ وہ صبح لائبریری ہی آ رہا تھا کہ موڑ کاٹتے ہوئے بائک سلپ ہو گئی۔ تمہیں یاد ہے صبح جب ہم جام میں پھنس گئے تھے اور ڈرائیور نے بتایا تھا کہ کسی موٹر سائیکل والے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ وہ وجدان تھا۔ وہ ٹھیک تو ہے؟ ملیحہ کی حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ ہاں ٹھیک ہے، شکر ہے۔ ملیحہ نے بے ساختہ شکر ادا کیا تو سمیرا پوچھنے لگی، اب تمہارا کیا فیصلہ ہوگا؟ میرا فیصلہ؟ اس نے گمسم سی سرگوشی کی۔ تبھی وجدان نے سمیرا کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا، مگر ملیحہ کو بولتا سن کر چپ ہی رہا جو کہہ رہی تھی۔ فیصلہ کرنے کا اختیار کبھی بھی میرے پاس نہیں رہا۔ میرے فیصلے کا کیا پوچھتی ہو؟ فیصلہ تو ہو بھی چکا، اب تو بس عمل کرنا باقی ہے، اور میرے پاس کوئی راہ فرار نہیں۔ اگر کوئی تھی بھی تو اب نہیں رہی۔ جانتی ہو ہادی بھائی نے مجھ سے کیا کہا؟ اس کی آنکھیں یکدم ڈبڈبا گئیں۔ وجدان سناٹوں میں گھرا اس کی آواز سن رہا تھا۔ ملیحہ نم آواز میں بولی، انہوں نے کہا وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میں بھی ہادی بھائی سے محبت کرتی ہوں، اور اس محبت کے ساتھ میں نے ایک دعا بھی کی تھی کہ میری خوشی کی خاطر اپنا دکھ سہنے کا حوصلہ رکھنے والے کو کبھی دکھ نہ ملے۔ اگر میں ابھی جا کر ان سے کہوں گی کہ مجھے وجدان مصطفیٰ کا ساتھ بخش دیں تو وہ زمانے سے لڑ جائیں گے، مگر میں اس شخص کا ساتھ چھوڑنے کا حوصلہ کہاں سے لاؤں جو مجھے ساتھ چھوڑ کر جانے کی اجازت دے رہا ہو؟ حوصلہ تو وجدان میں بھی نہیں تھا کہ ملیحہ کو اس کا ساتھ چھوڑ کر اپنا ہاتھ تھامنے کو کہے۔ جس کا ساتھ چھوڑنے کی طاقت ملیحہ میں نہیں۔ بے اختیاری بے بسی نہیں ہوتی، بلکہ بے بسی تو یہ ہے کہ انسان کی بے اختیاری اس کے اختیار کی پابند ہو جائے۔ ملیحہ کی بے بسی وجدان کو بے بس کر رہی تھی، جو سست آواز میں کہہ رہی تھی، محبت بوجھ نہیں ہوتی، پھر بھی جھکا دیتی ہے۔ میں جھکتی جا رہی ہوں۔ ہادی بھائی نے میرے کاندھوں پر محبت کا بوجھ اتنا بڑھا دیا ہے کہ میری پیشانی زمین سے جا لگی ہے۔ میں نظر نہیں اٹھا پا رہی، سر کیسی اٹھاؤں؟ اور وجدان، اس کی آواز میں درد کھل گیا۔ جب ملا تھا تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ شخص میرے دل کا درد بن جائے گا۔ وجدان نے اپنے دل میں درد اٹھا محسوس کیا، جسے محسوس کیے بغیر وہ کہے جا رہی تھی، اگر 24 گھنٹے پہلے کوئی مجھ سے پوچھتا تم وجدان سے محبت کرتی ہو تو میں کہتی ہاں، میں وجدان سے محبت کرتی ہوں، لیکن اگر اس وقت کوئی مجھ سے یہ سوال پوچھے گا تو کہوں گی میں وجدان سے محبت نہیں کرتی۔ وجدان کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ مجھے وجدان سے عشق ہے۔ وجدان کو لگا وہ اب کبھی سانس نہیں لے پائے گا۔ اس نے اس بے دردی سے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا کہ خون رسنے لگا۔ ادھر ملیحہ کی آواز میں سسکیاں گھل گئی تھیں۔ پر وہ چیز جو میں کبھی زندگی میں سیکھ نہیں پائی، محبتوں کو کیٹیگرائز کرنا ہے۔ میں کبھی جان نہیں پائی کیسے کسی کی محبت کو سب سے اوپر والے خانے میں رکھنا ہے اور کیسے دوسری محبت کو نچلے والے خانے میں۔ مجھے بس محبت کرنا آتا ہے، اور میں نے بابا جان سے، ہادی بھائی سے اور وجدان سے محبت کی، مگر جب نبھانے کی باری آئی تو کوئی ایک محبت بھی ڈھنگ سے نبھانا نہیں پائی۔ اس کی آواز سسکیوں میں ڈوب گئی۔ کھچے ہوئے چہرے کے ساتھ وجدان کی گرفت ریسیور پر سخت ہوتی جا رہی تھی۔ بے بس سی آواز ابھری، کاش میری زندگی میں ایک معجزہ ہو جائے، میں آنکھیں بند کر کے کھولوں تو سامنے وجدان ہو۔ اس نے اصل میں آنکھیں بند کر کے کھولیں، پھر غیر مرئی نقطے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں اسے وہ سب کہہ دیتی جو میرے دل میں ہے کہ میں اس کے بغیر مر جاؤں گی۔ وہ میری زندگی کا حاصل ہے، بہت چاہا ہے میں نے، اتنا کہ اب اس چاہت سے دستبردار نہیں ہوا جاتا۔ اس سے الگ ہونے کا خیال میرے جسم سے روح کھینچ رہا ہے۔ کاش وہ کہیں سے آ جائے، ایک بار صحیح، آخری بار صحیح،
میں اسے جی بھر کے دیکھ تو لوں، اب ایک عمر اس کے بغیر گزارنی ہے، کوئی تو سہارا ہو۔ اس نے ایک بار کہا تھا، آپ اپنے 24 گھنٹوں میں سے ایک پل مجھے نہیں دے سکتی۔ آج کوئی جا کر اس سے پوچھے، اپنی پوری زندگی میں ایک پل مجھے نہیں دے گا؟ ایک پل، صرف ایک پل مجھے دے دے، ایک بار مجھ سے ملنے آ جائے، بس ایک بار۔ وہ دونوں ہاتھوں سے ریسیور تھامے تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے فریاد کرتی جا رہی تھی۔ وجدان کا پورا وجود اس بارش میں بھیگ گیا۔ ملیحہ، اس نے بے چین ہو کر اسے پکارا۔ ملیحہ ایک دم چپ ہو گئی، وہ دم سادے بیٹھی تھی۔ وجدان کی آواز پہچاننے میں اسے 1 سیکنڈ کی دیر نہیں لگی۔ کچھ دیر پہلے وہ کہہ رہی تھی کہ وجدان کہیں سے آ جائے، اور اب جب وہ اس کی آواز سن رہا تھا تو ملیحہ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ اس نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد چپ چاپ ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ آفاق وجدان کے تناؤ بھرے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جو لب بھینچے خاموش بیٹھا تھا۔ نہ جانے ملیحہ کیا کہہ رہی تھی کہ ریسیور پر اس کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی۔ ضبط کی کوشش میں اس کی آنکھیں دہکنے لگیں، پھر ایک دم ہی اس نے بے قراری سے ملیحہ کا نام لیا، اور کچھ پلوں کی خاموشی کے بعد جب ملیحہ نے لائن ڈسکنیکٹ کر دی تو وجدان نے فون رکھ دیا۔ ملیحہ کیا کہہ رہی تھی؟ آفاق نے پوچھا تو وہ تھکے تھکے سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، ملیحہ اتنا حق تو رکھتی ہیں کہ مجھے سولی پر لٹکا کر سانس لینے کی سزا سنا دیں۔ پھر اس نے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے آفاق کو دیکھا۔ آفاق، میں ملیحہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ملیحہ نے فون رکھا اور ریلنگ کا سہارا لے کر آہستہ سے اٹھی، اوپر کمرے میں آ گئی اور چلتے ہوئے اس نے بالکنی کا دروازہ کھول دیا۔ پھر سست قدموں کے ساتھ وہ جھولے میں آ بیٹھی۔ سرد ہوائیں چل رہی تھیں، جن کے زور سے چائم لے میں بج رہا تھا۔ سردی کی شدت نے پل بھر میں ملیحہ کے گال گلابی کر دیے تھے، اور ہاتھ پیر برف کی مانند ٹھنڈے، مگر اس کی ہر حس جیسے مر چکی تھی۔ وہ وہیں پاؤں اوپر رکھ کر لیٹ گئی۔ ملیحہ نے آسمان کی طرف دیکھا، اسے 14ویں کا چاند پسند تھا۔ ملیحہ نے چاند کو دیکھ کر اندازہ لگایا، ابھی 14 تاریخ میں کچھ دن باقی تھے۔ کیا میں بس چاندنی کا انتظار ہی کرتی رہ جاؤں گی؟ کڑی دھوپ میری زندگی کا سایہ کب تک بنی رہے گی؟ اس نے تھک کر سوچا، پھر بہت دل سے دعا کی، یا اللہ مجھے اس آزمائش سے نکال دے، انتخاب میرے بس کی بات نہیں۔ اس کی وہ رات بھی آنکھوں میں کٹ گئی، اور وہ پلک تک جھپک نہ پائی۔ فجر کی اذان کے ساتھ اس کے بے جان جسم میں حرکت ہوئی اور وہ اٹھ بیٹھی۔ نماز پڑھ چکی تو اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے، مگر دعا نہیں کر سکی۔ ہاتھ اٹھاتے ہی جو دعا اس کے لب پر آنے کو مچلی تھی، وہ نور الہدا کے لیے بد دعا تھی، اور ملیحہ کبھی نور الہدا کو بد دعا نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے دعا کے لیے اٹھے ہاتھ گرا دیے اور جائے نماز سے اٹھ گئی۔ ملیحہ کو پانی حلق سے اتارنا مشکل ہو گیا تھا، نوالے کیا نکلتی۔ لیکن بابا جان اور نور الہدا ناشتے پر آئے تو نور الہدا اس کی غیر موجودگی کو محسوس کر کے بولے، ملیحہ ناشتہ نہیں کرے گی؟ اٹھ تو گئی ہوگی، رات دیر تک سونے کی اسے عادت نہیں ہے۔ بابا جان نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ناشتے کے لیے منع کر چکی ہے، بلکہ کہا ملیحہ اپنے کمرے میں ناشتہ کرے گی۔ اس جھوٹ کی وجہ بھی تھی، وہ جانتے تھے کہ یہ سن کر کہ ملیحہ نے ناشتہ کرنے سے منع کر دیا ہے، نور الہدا سیدھے اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور پھر شاید اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کچھ اخذ بھی کر لیں، اور اب ملیحہ کا مستقبل ان کے ہاتھ میں تھا۔ بابا جان نہیں چاہتے تھے کہ ملیحہ کی طرف سے ان کے دل میں کبھی بال آئے۔ وہ ایک باپ کی طرح اپنی بیٹی کی نادانی پر پردہ ڈالے رکھنا چاہتے تھے۔ ملیحہ کے لیے نور الہدا کا دل بہت کشادہ تھا، مگر بابا جان جانتے تھے بیوی کے لیے اکثر مردوں کا دل تنگ ہو جاتا ہے، اس لیے بابا جان نہیں چاہتے تھے کہ وہ مشکوک ہوں، لیکن نور الہدا کے لیے یہ تبدیلی بھی حیران کن تھی۔ کمرے میں کیوں؟ بابا جان کزن مسکرا کر بولے، بھائی ہمارے ہاں جب شادی کی تاریخ طے ہو جاتی ہے تو لڑکے سے پردہ کرا دیا جاتا ہے۔ اب شادی تک ملیحہ تمہارے سامنے نہیں آ سکتی۔ اوکے، نور الہدا زیر لب مسکرائے۔ ناشتے سے فارغ ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ملیحہ کی خالہ اور ممانیاں اس کی کزنز کے ساتھ آ گئیں۔ بابا جان نے خوش دلی سے انہیں ویلکم کرتے ہوئے ملیحہ کی خالہ سے کہا، فریال ہوتی تو ملیحہ کی شادی بہت دھوم دھام سے کرتی، اب تمہیں سب انتظام کرنا ہے، میں تو ان معاملات میں بالکل اناڑی ہوں۔ فکر مت کریں بھائی صاحب، ملیحہ میری اپنی بیٹی ہے، میں اور بھابیاں مل کر سب سنبھالیں گے۔ آمنہ نے خلوص سے یقین دلایا، انشاءاللہ کہیں کوئی کسر نہیں رہے گی بھائی صاحب، بڑی ممانی نے کہا۔ پھر واقعی انہوں نے سب انتظامات خوش اسلوبی سے سنبھال لیے۔ لان کافی کشادہ تھا، صرف چوڑائی ہی 500 گز تھی اور 20,000 گز پر بنے قصر فاروقی کے گرد دائرے کی شکل میں چاروں طرف پھیلا تھا، اور مہمانوں کی تعداد محدود تھی۔ افتخار حسن اور منیر حسن کے خاندان اور آمنہ کی فیملی کے علاوہ گنے چنے کچھ خاص لوگ ہی تھے، اس لیے ڈیسائیڈ ہوا کہ فنکشن قصر فاروقی میں ہی ارینج کیا جائے گا۔
مہندی کا دن آ گیا مگر ملیحہ کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس کے احساسات پر برف جم چکی تھی۔ شام ڈھل چکی تھی اور قصر فاروق کی جگمگاتی روشنیوں سے بقائے نور بنا ہوا تھا۔ پیلے کاٹن کے سلور گوٹا لگے شلوار قمیص میں ملیحہ کے کانوں میں موتیوں کے بالے جھول رہے تھے۔ دونوں کلائیوں میں بھر بھر کر پہنی کانچ کی چوڑیوں کے آگے موتی اور گلاب کے مہکتے گجرے اس کی دودھیا کلائیوں میں سجے تھے۔ اس کے لمبے بالوں کو موتیے کی لڑیوں سے گوند کر چوٹی کی شکل میں سنوارا گیا تھا۔ کاٹن کا پیلا دوپٹہ اس نے سر پر اوڑھ رکھا تھا۔ لڑکیاں اسے اپنی ہمراہی میں لیے کمرے سے باہر آئیں جو 2 دن سے اس کی مستقل قیام گاہ بنا ہوا تھا، اور سیڑھیاں اتر کر ہال کے باہر والے دروازے سے ہوتی لان میں آ گئیں۔ ملیحہ کو نور الہدیٰ کے برابر میں بٹھا دیا گیا۔ لڑکوں نے اپٹن کا کھیل شروع کر دیا، مگر لڑکیوں کو اپنے کپڑے بہت عزیز تھے۔ وہ اس کھیل میں شامل نہیں ہوئیں اور گانے گاتی رہیں۔ سارے لڑکے سفید کاٹن کے شلوار قمیص پہنے ہوئے تھے جن کا حال اب بے حال ہو چکا تھا۔ وہ اپنے چہرے ہی رنگنے میں لگے رہے۔ کسی کو ملیحہ کے برابر بیٹھے اس تماشے کو دیکھ کر ہنستے نور الہدیٰ کا خیال ہی نہیں آیا۔ خود کو بچاتے جنید کی نظر ان پر پڑی تو وہ چلایا، بھائیو، اسے کہتے ہیں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ تم سب اپنا ستیاناش کیے جاؤ۔ ادھر نور الہدیٰ آرام سے ہونے والی بیگم کی بغل میں بیٹھا دانت نکال رہا ہے۔ پھر تو سبھی مٹھیوں میں اپٹن بھرے نور الہدیٰ کی طرف دوڑے۔ نور الہدیٰ نے جو اس جمع غفیر کو اپنی طرف آتا دیکھا تو محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً ملیحہ کے سر کے اوپر سے چھلانگ لگا کر پیچھے کی طرف دوڑے، مگر سمت نے انہیں جا لیا۔ پھر سب انہیں گھسیٹتے ہوئے بیچ ہال میں لے آئے۔ اب نور الہدیٰ گھاس پر دراز سے اور ہر طرف سے ان پر اپٹن تھوپا جا رہا تھا۔ وہ چلانے لگے، بس کرو یار، کل میری شادی ہے، کیوں شکل بگاڑ رہے ہو؟ بڑا نازک دل ہے تمہاری بھابھی کا، بیچاری ڈر جائے گی۔ مگر کوئی بھی انہیں چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ گھونگھٹ میں لا تعلق بیٹھی ملیحہ نے نور الہدیٰ کی آواز سنی تو سر اٹھا کر دیکھا۔ باقی نور الہدیٰ کے چہرے پر اتنا اپٹن ملا گیا تھا کہ لڑکوں کے شکنجے میں ملیحہ کو انہیں پہچاننے میں دقت ہوئی، اور جب پہچان لیا تو بے ساختہ ذرا سا مسکرائی۔ 3 دن بعد ملیحہ نے سمیرہ کے بے جان چہرے پر کچھ دیکھا تھا، اور وہ بھی مسکراہٹ۔ اسے اپنا سانس بحال ہوتا محسوس ہوا، جیسے لوہا لوہے کو کاٹتا ہے اور زہر زہر کا علاج ہوتا ہے۔ خدا کرے نور الہدیٰ کی محبت وجدان کی محبت کے زخم کا مرہم بن جائے، آمین۔ اس نے دل میں دعا کی۔ سر اٹھانے کی وجہ سے ریشمی آنچل ملیحہ کی پیشانی سے پیچھے کو سرک گیا تھا۔ پل بھر کے لیے نور الہدیٰ کی نظر اس پر پڑی تھی۔ 3 دن بعد اس کا چہرہ دکھائی دیا تھا۔ وہ اسے دیکھتے رہ گئے۔ ملیحہ اب بھی غائب دماغی کی حالت میں تھی۔ اسے چہرہ چھپانے کا خیال ہی نہیں آیا، الٹا ان کی حالت پر مسکرا دی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر تو نور الہدیٰ اندر تک شانت ہو گئے تھے۔ پھر ہنستے ہوئے زور سے بولے، اب اور تو میری درگت نہ بناؤ، وہ دیکھو میری دلہن ہنس رہی ہے۔ ان کے میری دلہن کہنے پر ایک دم سے ملیحہ کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، اور اس نے سر کو جھکا کر چہرہ چھپاتے ہوئے سمیرہ سے گھونگھٹ ٹھیک کرنے کو کہا۔ نور الہدیٰ کو اس کا گریز بھی اچھا لگا تھا۔ آج گھونگھٹ گرا لو، کل تو میں ہی گھونگھٹ اٹھاؤں گا۔ انہوں نے ملیحہ کے ڈھکے چھپے وجود کو دیکھ کر دل میں محظوظ سی سرگوشی کی۔ سمیرہ تکیہ گود میں لیے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ 1 بجنے والا تھا اور نیند کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ یوں بھی آج کل وہ اور ملیحہ جاگنے کا شغل ہی کیا کرتی تھیں۔ دونوں چپ چاپ بیٹھ کے دور دراز کونوں میں پر لیٹی چھت کو اندھیرے میں گھورتی رہتیں۔ ملیحہ باتھ روم سے باہر آئی تو ہاتھوں اور پیروں پر لگی مہندی دھل چکی تھی۔ سمیرہ نے دیکھا تو ملامت کرنے لگی، مہندی ابھی کیوں دھو دی؟ صبح دھوتی تو رنگ نکھر جاتا۔ رنگ تو ابھی بھی نکھرا ہوا ہے۔ اس نے ہاتھ سمیرہ کے آگے کیے جن پر مہندی کا رنگ بہت گہرا تھا۔ سمیرہ نے اس کے ہاتھ پکڑ کر دیکھے، پھر مسکرا کر بولی، نور الہدیٰ تم سے بہت پیار کرتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اس کے عام سے لہجے میں ناز مفقود تھا۔ سمیرہ نے اسے دیکھا، تمہیں اس بات کی کوئی خوشی نہیں ہے کہ جس شخص سے تمہاری شادی ہو رہی ہے وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ تمہیں چاہتا ہے؟ خوشی کیوں نہیں ہوگی؟ ہر لڑکی چاہتی ہے کہ شوہر کی من چاہی ہو۔ اب بھی اس کے لہجے میں کوئی غیر معمولی پن نہیں آیا تھا۔ پھر بات بدلنے کو بولی، چائے پیو گی؟ اپنے لیے بنانے جا رہی ہوں۔ تم اور چائے؟ سمیرہ حیران ہو کر بولی۔ ہاں، ملیحہ نے آرام سے کہا، اصل میں نور الہدیٰ کو چائے بہت پسند ہے۔ تم کچھ زیادہ ہی ان کی پسند ناپسند کا دھیان نہیں رکھنے لگی؟ سمیرہ تیکھے لہجے میں بولی، جب ان کی خاطر اپنی پسند ہی چھوڑ دی تو ان کی پسند اپنانے میں کیا حرج ہے؟ اس نے وجدان کا نام نہیں لیا تھا، پھر بھی سمیرہ سمجھ گئی وہ وجدان کی بات کر رہی ہے۔ اب اسے یہی عادت اپنا لی تھی کہ کہیں بے اختیاری میں وجدان کا ذکر زبان سے سرزد ہو بھی جاتا تو بھی اس کا نام نہیں لیتی تھی۔
منگنی والے دن کے بعد سمیرا نے اس کی زبان سے وجدان کا نام نہیں سنا تھا۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر سانس بھر کر کہا، تم بیٹھو، میں چائے بنا کے لاتی ہوں۔ وہ چائے بنانے کے لیے اٹھ گئی تو ملیحہ فارغ بیٹھنے کے بجائے اپنے اسٹوڈیو میں آ گئی۔ اس نے نیا کینوس اٹھا کر ایزل پر رکھا، برش ہاتھ میں لے کر سوچنے لگی کہ کیا بنائے۔ پھر کسی شعوری کوشش کے بغیر ہی اس کا ہاتھ کینوس پر چلنے لگا۔ سمیرا آئی تو وہ پوری طرح کینوس میں کھوئی ہوئی تھی اور اس کا ہاتھ بہت تیزی سے چل رہا تھا۔ اسے مگن دیکھ دیکھ کر آواز دینے کے بجائے کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے سمیرا اسٹوڈیو میں آ گئی اور اس کی پشت سے آگے ہو کر دیکھا کہ وہ کیا بنا رہی ہے، مگر کینوس پر نظر پڑتے ہی اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ سمیرا نے وحشت زدہ نظروں سے ملیحہ کے چہرے کو دیکھا تو اس کے ٹھٹکنے کو محسوس کر کے ملیحہ نے اسے دیکھ کر کہا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ سمیرا نے کچھ بولے بغیر سکتے کسی کیفیت میں کینوس کی طرف دیکھا تو ملیحہ کی حیران نگاہیں بھی اس کی نگاہوں کے تعاقب میں کینوس پر اٹھ گئیں۔ سمیرا کو جو محسوس کر کے حیرت ہوئی، اس پر خود ملیحہ بری طرح چونک گئی تھی۔ وہ ادھورا پورٹریٹ اتنا واضح تھا کہ وجدان کا چہرہ اس میں نظر آ جاتا۔ ملیحہ کو دھیان بھی نہیں تھا کہ وجدان کا چہرہ پینٹ کر رہی ہے۔ اپنی بے بسی پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ لب کو چلتی ہوئی برش رکھ کر وہاں سے ہٹ گئی۔ سمیرا اس کے پیچھے بالکنی میں آئی تو وہ گھٹنوں پر چہرہ ٹکائے جھولے میں بیٹھی تھی۔ سمیرا آہستگی سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی، جو پتھرائی ہوئی آنکھوں سے ایک اٹک اسے سامنے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی خاموشی نے سمیرا کو اداس کر دیا تھا، مگر خود وہ بھی کوشش کے باوجود بول نہیں پا رہی تھی۔ کئی بوجھل پل گزر گئے تو ملیحہ کی خوابیدہ آواز سنائی دی۔ سمیرا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو کہہ رہی تھی، میں مرنا نہیں چاہتی، مگر کچھ دنوں سے لگ رہا ہے کہ میرے اندر سب کچھ مرتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ زندگی بھی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ہی لفظوں پر گھبرا اٹھی اور گمسم بیٹھی سمیرا کا ہاتھ پکڑ کر ٹوٹ کے فریاد کرنے لگی، میں مرنا نہیں چاہتی سمیرا، مجھے پلیز مجھے بچا لو۔ میری سانسیں، میرا دل گھٹ رہا ہے، ہر دھڑکن کے ساتھ دل رکتا جا رہا ہے، مگر میں مرنا نہیں چاہتی، اور اور اس شخص کا خیال مجھے جینے نہیں دے گا۔ مجھے بچا لو سمیرا، بچا لو مجھے، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ سمیرا کے دل کو کچھ ہوا تھا، وہ یکدم ہی ملیحہ سے لپٹ کر رونے لگی، پھر خود ہی اس سے الگ ہو کر روتی ہوئی اٹھ گئی۔ میں ملیحہ کی طرف سے بہت فکر مند ہوں اظہر، وہ مجھے ٹھیک نہیں لگتی۔ مہندی کی تقریب کے دوران ملک ناصر نے ملیحہ کے بے حس سے رویے کو خاص طور سے محسوس کیا تھا، اور اب اسٹڈی میں بیٹھے وہ بابا جان سے اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے تھے۔ بابا جان نے ہنکارا بھرتے ہوئے ان کو دیکھا، میں نے بھی محسوس کیا ہے کہ وہ آج کل بھجی بھجی سی رہتی ہے، مگر یہ سب اس کی اپنی حماقت کا صلہ ہے۔ جو دوسروں پر آسانی سے اعتبار کر لیتے ہیں، انہیں دھوکے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وہ پریشان تو تھے، مگر ان کے لہجے میں ہلکا پھلکا غصہ بھی تھا۔ جو معاملہ اپنے آپ ہی ختم ہو گیا، اس کے ذکر سے کیا فائدہ؟ ملک ناصر نے ان کے غصے کو محسوس کیا۔ لیکن اس شادی کو ملتوی کیا جا سکتا تھا، ابھی وہ ایک صدمے سے نہیں سنبھلی اور تم نے اس کے سامنے دوسری آزمائش کھڑی کر دی ہے۔ شادی یقیناً ملتوی ہو سکتی ہے، لیکن اس التوا کی وجہ کیا بیان کی جائے؟ کیا یہ کہ میری بیٹی جس سے شادی کرنا چاہتی تھی، اس نے میری بیٹی کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا، اور اب میری بیٹی کو اس صدمے سے نکلنے کے لیے وقت چاہیے؟ انہوں نے تپے تپے لہجے میں کہا، پھر پست آواز میں بولے، کیا لگتا ہے تمہیں؟ کیا میں اپنی بیٹی کا دشمن ہوں جو جان بوجھ کر اسے تکلیف دے رہا ہوں؟ نہیں ملک۔ ان کے بولنے سے پہلے بابا جان خود ہی بولے، لیکن اگر سب طے ہو جانے کے بعد اب میں اپنے فیصلے میں کوئی رد و بدل کرتا ہوں تو ملیحہ شکوک کی زد میں آ جائے گی، اور شک کی ایک نگاہ بھی پڑ جائے تو پارسائی کی چادر میلی ہو جاتی ہے۔ حماقت تو کی ہے اس نے، مگر میں نہیں چاہتا کہ ملیحہ کو اس حماقت کی سزا ملے، لیکن کچھ نہ کچھ تکلیف تو اسے اٹھانی ہی ہوگی، وہ اپنے محسوس سپاٹ انداز میں کہہ رہے تھے۔ لیکن ملک ناصر جانتے تھے وہ اندر سے کتنے پریشان تھے۔ دیکھ لو اظہر، کہیں یہ تکلیف ملیحہ کی بساط سے بڑھ کر نہ ہو۔ ایسا نہیں ہوگا، اور اگر ایسا ہوتا تو وہ شادی سے انکار کر دیتی، یوں چپ چاپ نور الہدا کے نام کی مہندی ہاتھوں میں نہیں لگا لیتی۔ تم بھول رہے ہو اظہر، اسے چپ رہنے کی عادت ہے۔ میں یہ نہیں بھول سکتا ملک کہ ایک شخص نے اسے بولنا سکھا دیا ہے، اور اگر وہ مجھ سے یہ کہنے کی جرت کر سکتی ہے کہ اسے وجدان سے شادی کرنی ہے تو یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ اسے نور الہدا سے شادی نہیں کرنی۔ لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کہا، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اسے اعتراض نہیں۔ یوں بھی خاموشی نیم رضامندی ہوتی ہے، انہوں نے کہہ کر بات ختم کر دی۔ ملیحہ کی زندگی کا سب سے کڑا دن طلوع ہو گیا تھا۔ سمیرا منتظر رہی اب وہ رو پڑے گی،
اب وہ ضبط کا دامن چھوڑ دے گی، اب وہ چیخ چیخ کر فریاد کرے گی، کوئی ہے جو میری زندگی لے کر مجھے وجدان دے دے۔ مگر ملیحہ کے ہونٹوں سے اف تک نہیں آئی۔ ہاں، مگر اس کی نمازیں آج کچھ زیادہ طویل ہو گئی تھیں۔ نماز پڑھ کر پچھلے 3 دن کی طرح دعا مانگے بغیر ہی ملیحہ نے جائے نماز اٹھا دیا تو سمیرا نے دیکھ کر ٹوکا، دعا تو مانگ لو۔ وہ تھکن بھرے انداز میں مسکرائی، ایک ایک کا سکھ دوسرے کا دکھ، تم ہی بتا دو کس کے لیے کیا مانگو۔ ملیحہ تو آج نیم جاں ہو چکی تھی، چہرہ تھا کہ انگارے کی طرح دہک رہا تھا اور ہاتھ پاؤں برف کی مانند ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ بڑی ممانی نے اس کے ہاتھوں کی ٹھنڈک محسوس کی تو پریشان ہو گئی۔ دیکھو ذرا آمنہ، اس کے ہاتھ کیسے ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ آمنہ خالہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے دباتے ہوئے بولی، ہاتھ تو واقعی بہت ٹھنڈے ہو رہے ہیں، مگر شادی کے خیال سے اکثر لڑکیوں کا حال ایسا ہو جاتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، لیکن اس سے کھانا پینا بھی تو چھوڑ رکھا ہے۔ سمیرا ہی زبردستی کچھ کھلا دے تو کھلا دے، اور آج تو وہ بھی منتیں کرتی رہ گئی۔ مگر ملیحہ نے پانی کا گھونٹ تک نہیں بھرا۔ اب شادی کو ایسا بھی کیا ہوا بنا دیا؟ پھر یہ کون سا دور جانے والی ہے؟ ایک کمرے سے دوسرے کمرے کا سفر ہے، گوہر نے کہا، جو خود بھی کراچی سے بیاہ کر لاہور گئی تھی۔ لیکن یہ مختصر سے سفر زندگی بدلنے والے ہیں، اور زندگی کا بدلاؤ تو اچھے اچھوں کو ہلا دے، جبکہ ملیحہ تو ویسے بھی حساس ہے، چھوٹی ممانی نے متبرانہ انداز میں کہا تھا۔ شام سے پہلے ذرا پہلے ہی شہر کی ماہر ترین بیوٹیشین ملیحہ کو سنوارنے آ پہنچی۔ گہری افسردگی کی چادر اوڑھے ویرانے لیے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ بھی ملیحہ پر روپ ٹوٹ کر برسا تھا۔ سائمہ نے اسے دیکھا تو نظر اتارتے ہوئے کہا، نور الہدا واقعی قسمت کا دھنی ہے۔ ملیحہ خوبصورت بھی ہے اور خوب سیرت بھی۔ اب تو مجھے بھی ان کی خوش قسمتی کا یقین ہونے لگا ہے۔ سمیرا نے اس کی بات سنی تو بت کی مانند بے حس بت بنی بیٹھی ملیحہ کو دیکھ کر ہولے سے کہا، ایک بارات ہی تو نہیں آئی تھی، مگر باقی ساری رسمیں تو ہو سکتی تھیں۔ ادھر نور الہدا نیوی بلیو کلر کے ڈنر سوٹ میں نکسک سے تیار ہو کر لان میں بنے اسٹیج پر جلوہ افروز تھے۔ ادھر ملیحہ کو گھیرے میں لیے لڑکیاں دودھ پلائی اور جوتا چھپائی جیسی رسموں کے لیے بھاگ کھڑی ہوئی۔ تم نہیں جاؤ گی؟ دونوں ممانیاں تو میزبانی کے لیے پہلے ہی لان میں تھیں، بس آمنہ خالہ ہی ملیحہ کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ سب لڑکیاں رسموں کے لیے اٹھ گئیں، مگر سمیرا وہیں بیٹھی رہی تو انہوں نے سمیرا سے کہا۔ وہ سر جھکائے ملیحہ سے فاصلے پر بیٹھی تھی۔ آمنہ خالہ کی آواز پر سر اٹھا کر انہیں دیکھتے ہوئے کہا، دل نہیں چاہ رہا پھپھو۔ اس کی بات پر وہ ہنس پڑیں، تمہارے دل کو کیا ہو گیا ہے؟ سمیرا نے کچھ کہنا چاہا پر اس سے پہلے ہی ارم آ دھمکی، پھپھو امی کہہ رہی ہیں آپ نیچے آ جائیں۔ دیکھو ذرا دلہن کو اکیلا چھوڑ کر آ جاؤں۔ انہوں نے خود کلامی کرتے ہوئے اپنی بھابھی کی عقل مندی کو سلام کیا، پھر ارم سے بولیں، کیا کام کیا ہے انہیں؟ وہ تو نہیں پتا۔ ارم نے بھول پن سے سر دائیں بائیں ہلاتے ہوئے کہا، آفاق بھائی نے بس اتنا کہا تھا، جا کر آپ سے کہوں کہ امی آپ کو بلا رہی ہیں، کام تو نہیں بتایا، پوچھوں؟ رہنے دو، میں خود دیکھ لیتی ہوں۔ وہ بول کر اٹھی اور ارم بھی ان کے ساتھ ہی واپس چلی گئی۔ ملیحہ خاموش بیٹھی اپنی چوڑیوں کو دیکھ رہی تھی، پھر یوں ہی اس نے سمیرا کی طرف دیکھا۔ سمیرا اسے ہی دیکھ رہی تھی کہ ملیحہ کزن ذرا سا مسکرائی اور پوچھا، کیسی لگ رہی ہوں؟ سمیرا خاموش بیٹھی اسے دیکھتی رہی اور کچھ نہ کہا۔ ملیحہ مسکراہٹ کو کچھ اور پھیلا کر بولی، سب کہہ رہے ہیں میں دلہن بن کر بہت اچھی لگ رہی ہوں۔ ہاں، آخر سمیرا بول پڑی، اچھی تو لگ رہی ہوں مگر ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ مستقل مسکرا رہی تھی۔ سمیرا چڑ سی گئی، یوں مسکرا کر تم دھوکہ کس کو دینا چاہ رہی ہو، مجھے یا اپنے آپ کو؟ اپنے آپ کو، اس نے آرام سے تسلیم کر لیا۔ تمہارے رونے پر مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی اس وقت تمہاری مسکراہٹ کو دیکھ کر ہو رہی ہے۔ اس کی آواز میں دکھ تھا۔ ملیحہ کی ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ سمیرا ترحم آمیز نظروں سے اسے دیکھ کر بولی، میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ تمہارا فیصلہ غلط ہے، لیکن تم نے اچھا نہیں کیا، نہ اپنے ساتھ نہ وجدان کے ساتھ۔ وجدان کا نام برچھی کی طرح اس کے اندر اتر گیا تو وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی، کچھ پل خود کو سنبھالنے میں لگے۔ نکاح کا وقت ہو چکا ہے، آؤ نیچے چلتے ہیں۔ پھر اس کے انتظار میں رکی نہیں، بھاری شرارے کو اٹھائے تیز قدموں سے چلتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے دھکیل کر دروازے کے پٹ وا کر دیے، اور اسی پل پتھر کی ہو گئی۔ اس کے بالکل سامنے وجدان کھڑا تھا، بلیک ڈریس پینٹ پر بلیک شرٹ پہنے، کلین شیو، چہرے پر شیو بڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر لگ رہا تھا کئی راتوں سے نہیں سویا۔ اس کے سر پر پٹی نہیں بندھی ہوئی تھی، مگر کچھ دن پہلے لگنے والی چوٹ کا نشان فراخ پیشانی پر بکھرے سیاہ بالوں میں سے ابھار کی صورت جھانک رہا تھا۔ وہ لب بھینچے ملیحہ کو دیکھ رہا تھا، گولڈن کلر کے کورے کے نفیس کام والے سرخ شرارہ سوٹ میں زیورات سے سجی ملیحہ کے وجود سے بھینی بھینی خوشبو اٹھ رہی تھی۔
مہنگی لگے ہاتھوں میں بھر بھر کر کانچ کی چوڑیاں پہنے وہ مکمل روپ دلہن کا روپ لیے ہوئے تھی۔ وجدان کو حق نہیں تھا ورنہ وہ اس دلہن کو منہ دکھائی میں اپنی جان دے دیتا۔ دروازے کے پٹوں پر رکھے ہاتھ ملیحہ کے پہلو میں آ گرے تھے۔ وجدان نے محسوس کیا ملیحہ کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی ہیں، خود اس کی دھڑکنیں کہاں بس میں تھیں۔ رک کیوں گئیں؟ اسے بت کی مانند دروازے میں کھڑے دیکھ کر پیچھے سے سمیرا نے کہا۔ پھر کوئی جواب نہ پا کر اس نے سائڈ سے نکل کر سامنے دیکھا اور چپ سی رہ گئی۔ پھر ان کے گمسم چہروں پر نظر ڈال کر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ ملیحہ نے وجدان سے نگاہ ہٹا کر سیڑھیاں اترتی سمیرا کو دیکھا، پھر خود بھی اس کے پیچھے جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ سیڑھیوں تک جانے کے لیے وہ وجدان کے برابر سے گزری تو بے اختیار ہی وجدان نے اس کی کلائی تھام کر اسے روک لیا۔ اس کی مضبوط گرفت میں آ کر ملیحہ کی کلائی میں سرخ اور سنہری کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ ان ٹوٹی چوڑیوں نے ملیحہ کی کلائی کے ساتھ ساتھ وجدان کی ہتھیلی کو بھی زخمی کر دیا تھا، جس سے نکلتا خون ملیحہ کی کلائی پر بہتا اس کے خون سے مل کر پتلی سی لکیر بناتا ملیحہ کے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کی پور سے قطرے کی صورت سفید ماربل کے ٹھنڈے فرش پر ٹپک گیا۔ کوئی سمجھتا تو یہ محبت کی فریاد تھی۔ وجدان ملیحہ کی ہر نقش کو دیکھ رہا تھا اور پلکیں جھکائے ملیحہ اپنے چہرے پر اسی حدت کو محسوس کر رہی تھی جس نے ایک دن لائبریری میں بیٹھے بیٹھے اچانک ہی اسے بے چین کر دیا تھا۔ ملیحہ آج بھی بے چین ہو گئی۔ اس بے چینی میں ایک کسک تھی، کھو دینے کا ملال پوری شدت سے اس کے اندر جاگا تھا۔ کئی دنوں سے برف میں لپٹی اس کی حسیات کو جیسے کسی نے بھٹی میں جھونک دیا تھا۔ اس نے چہرہ موڑتے ہوئے پلکیں اٹھا کر وجدان کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھا اور ایک آنسو کا قطرہ اس کی آنکھ سے ٹپک کر گال پر پھسلتا چلا گیا۔ ایک ہاتھ میں اس کی کلائی پکڑے دوسرے ہاتھ سے وجدان نے اس آنسو کو سمیٹنا چاہا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ ملیحہ نے آنکھیں میچتے ہوئے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ نارسائی کی تیز دھار تلوار نے وجدان کے وجود کو دو حصوں میں کاٹ ڈالا تھا۔ یہی پل زندگی کی موت ہے، اس کے دل نے کہا۔ اسے لگا اگر وہ ایک پل اور وہاں رکا تو اس کے وجود کی دیوار ڈھہ جائے گی۔ ملیحہ کی کلائی چھوڑ کر وہ مڑا، پھر تیز قدموں سے ایک ایک کرتا سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ ملیحہ کا دل چاہا دوڑ کر اسے تھام لے، مگر دل کی اس خواہش کو دباتی بجائے آگے قدم بڑھانے کے وہ الٹے پیروں چلتی کمرے کی دیوار سے جا لگی۔ وہ دھندلی آنکھوں سے دور جاتے وجدان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے سیڑھیاں اتر رہا تھا ملیحہ کے بدن سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ وہ دیوار کے سہارے بیٹھتی چلی گئی۔ وجدان لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہال کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ یہ وہ منظر تھا جسے دیکھنے کے بعد ملیحہ کی آنکھوں نے اور کچھ نہیں دیکھا۔ آنکھوں کو بھینچتے ہوئے وہ گھٹنوں کے بل گر پڑی، پھر اس کا وجود کٹے ہوئے شہتیر کی مانند بائیں طرف ڈھہ گیا۔ وجدان نے دور سے نور الہدا کو دیکھا جو بڑے مسرور سے انداز میں سب سے ہاتھ ملاتے ہوئے مبارکبادیں قبول کر رہے تھے، اور ایک دم سے اس کا دل چاہا کہ اس شخص کو قریب سے دیکھے جس کی خاطر ملیحہ خود کو مٹانے کے لیے تیار ہے۔ وہ چلتا ہوا اسٹیج پر آ گیا۔ ہادی بھائی، وہ جانے کس سے گفتگو میں مشغول تھے کہ ایک آواز نے انہیں پکارا۔ وہ چونکے۔ اس نام سے بس ملیحہ ہی انہیں پکارا کرتی تھی۔ پھر پلٹ کر دیکھا۔ پکارنے والے کی آواز میں ہی نہیں، چہرے پر بھی ویسی ہی تعظیم تھی جو ملیحہ کے چہرے پر انہیں اپنے لیے نظر آتی تھی۔ شادی مبارک ہو ہادی بھائی۔ وجدان کی پورے وجود پر مردنی چھائی تھی، مگر وہ خلوص سے متبسم لہجے میں بولا، شکریہ۔ نور الہدا پوچھنا چاہتے تھے کہ وہ کون ہے اور انہیں اس نام اور اس انداز سے کیوں پکار رہا ہے، پھر وہ شکریہ کے سوا کچھ نہ بول پائے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ ملیحہ کو خوش رکھیے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان کا خیال رکھے بغیر آپ رہ ہی نہیں سکتے۔ ان نیک خیالات کا شکریہ، مگر معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ انہوں نے وہ سوال کر دیا جو انہیں الجھا رہا تھا۔ ہم پہلی بار مل رہے ہیں ہادی بھائی۔ اور نور الہدا اور بھی چونک گئے۔ پھر اپنا تعارف بھی کروا دیجئے۔ میرا تعارف غیر ضروری ہے، بلکہ بہتر ہوگا کہ اس ملاقات کے بعد آپ مجھے بھول جائیں، لیکن میں آپ کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ پھر خود ہی آگے بڑھ کر وہ نور الہدا سے بغل گیر ہو گیا۔ اللہ حافظ ہادی بھائی، وجدان نے کہا، پھر الگ ہو کر ان سے ہاتھ ملا کر اسٹیج سے اتر گیا۔ نور الہدا آنکھوں میں حیرت لیے اس اجنبی کو دیکھ رہے تھے جس کی آنکھوں کی ویرانی انہیں عجیب سے انداز میں چونکا گئی تھی۔ پھر سر جھٹک کر وہ بابا جان کی طرف متوجہ ہوئے جو انہیں کسی سے ملوانا چاہ رہے تھے۔ جس وقت وجدان نور الہدا سے مل کر اسٹیج سے اترا، آفاق وہیں موجود تھا۔ وجدان کے اترنے کے بعد وہ بھی اسٹیج سے اتر کر وجدان کے پیچھے چل پڑا اور اس کے قریب جا کر ہلکی آواز میں پوچھا،
ملیحہ سے ملاقات ہو گئی؟ وجدان نے اسے دیکھا، پھر ہوں کہہ کر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے دوسری طرف دیکھنے لگا جہاں ہنستے مسکراتے لوگوں کی چہل پہل تھی۔ آفاق سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس سے کیا کہے، پھر اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیا تھا، مگر دوست کی غم گساری پا کر وجدان کا حوصلہ ٹوٹنے لگا۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر آفاق کو دیکھا اور کہا، اچھا دوست، اب اجازت دو۔ آفاق اس کی کیفیت کو سمجھ رہا تھا، دھیرے سے بولا، میں اس حالت میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ وجدان دل گرفتگی سے مسکرایا، میری یہ حالت تو اب مستقل رہنے والی ہے، تمہیں جب فرصت ملے غم گساری کو آ جانا، مگر اس وقت تمہاری بہن کی شادی ہو رہی ہے اور تمہارا یہاں رہنا زیادہ ضروری ہے۔ آفاق سمجھ گیا تھا کہ وہ اس وقت تنہائی چاہ رہا ہے، اس لیے پھر کچھ نہ کہا۔ چلتا ہوں، وجدان نے کہا، پھر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ وجدان نے کار اپنے گھر کے گیٹ پر روکی، پھر اتر کر گیٹ کھولنے کے بعد کار پورچ میں لے جانے کے بجائے وہیں اس کا انجن بند کر دیا اور چابی سے چھوٹا گیٹ کھول کر اندر آ گیا۔ سامنے سے ساجد مزمل کے ساتھ گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ وجدان کو دیکھ کر مزمل نے ساجد سے کہا، لو بھائی، وجدان بھی آ گیا، اب تم لوگ باتیں کرو۔ پھر ساجد سے ہاتھ ملا کر واپس اندر چلا گیا۔ ساجد گہری نظروں سے وجدان کا جائزہ لے رہا تھا۔ ٹینس لگ رہے ہو، اس نے کہا، تو وجدان اپنی پیشانی مسلتے ہوئے بولا، بس ایسے ہی۔ پھر فوراً بشاشت سے کہا، تم سناؤ۔ اور ساجد فوراً سنجیدگی کا چولا اتار کر اپنی جون میں آ گیا، ضرور سنائیں گے بھائی، کہو کیا سننا چاہو گے؟ قوالی، غزل یا پھر ٹھمری سے کام چلے گا؟ الحمدللہ اس وقت سب کچھ سنانے کی پوزیشن میں ہے، البتہ نہ رہتے اگر میں نے اپنے کیمرے کا رول دھلوائے بغیر ایڈیٹر صاحب کو دے دیا ہوتا۔ بولتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل میں سے ایک لفافہ نکال کر اس کے سینے پر مارتے ہوئے جھڑک کر کہا، لے پکڑ اپنی سوغات، اور آئندہ میرے کیمرے کو ہاتھ نہ لگانا۔ میں تو تجھے شریف آدمی سمجھتا تھا اور تو چوری چھپے لڑکیوں کی تصویریں اتارتا ہے، سدھر جا، نہیں تو کسی کے بھائی کے ہاتھوں پٹے گا۔ وہ جانے کیا بول رہا تھا، وجدان نے دھیان بھی نہیں دیا اور نہ سمجھی کے عالم میں اس لفافے کو کھولنے لگا جو ساجد نے اسے پکڑایا تھا۔ لفافہ کھلا اور ملیحہ کی تصویریں وجدان کے ہاتھ میں آ گئیں۔ تصویروں میں مسکراتی ہوئی ملیحہ اس ملیحہ سے الگ تھی جسے وہ ابھی مل کر آ رہا تھا۔ ایک ایک کر کے تصویروں کو دیکھتے ہوئے وہ اندر جانے لگا۔ او بھائی، میں یہاں کھڑا ہوں۔ اسے غائب دماغی کی کیفیت میں اندر جاتے دیکھ کر ساجد اپنی ناقدری پر بلبلایا۔ وجدان سست رفتاری سے چلتا لاؤنج میں آ گیا جہاں روز کی طرح سب موجود تھے اور چائے پی رہے تھے، لیکن وجدان نے کسی کی طرف دیکھا بھی نہیں اور اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ مصطفیٰ عظیم خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ سمیرہ مہمانوں کے درمیان مگر اس رخ سے بیٹھی تھی کہ کوئی بھی اگلے دروازے یا پچھلے لان کی طرف جاتا تو فوراً اس کی نظر میں آ جاتا۔ اس نے وجدان کو آتے دیکھا تو ملیحہ کے پاس جانے کے خیال سے کھڑی ہو گئی، لیکن پھر وجدان کو نور الہدیٰ کے پاس جاتے دیکھ کر رک گئی۔ کچھ سیکنڈ کے بعد وہ اسٹیج سے اترا، اس کے پیچھے ہی آفاق بھی اسٹیج سے اتر گیا، مگر دونوں میں مختصر سی بات چیت ہوئی۔ وجدان چلا گیا تو سمیرہ نے مایوسی سے سر جھٹک دیا۔ ایک پل کو اسے لگا تھا کہ شاید وجدان نور الہدیٰ کو سب بتا دے گا، لیکن خود کو نارمل کرتے ہوئے وہ پچھلے لان کی طرف آ گئی۔ اس نے آبنوسی دروازے کی چوکھٹ پر قدم رکھا ہی تھا کہ اوپر زینے پر کمرے کے دروازے کے سامنے بے ہوش پڑی ملیحہ پر اس کی نظر ٹھہر گئی۔ نہ جانے وہ کیا احساس تھا جس نے سمیرہ کو دہلا دیا۔ پھپھا جان! کسی خوف کے زیر اثر وہ چلائی اور بجائے ملیحہ کے پاس جانے کے الٹے پیروں باہر کو دوڑ پڑی۔ پھپھا جان! ملیحہ اتنا بول کر ہی ہانپنے لگی تو بابا جان پریشانی بھری عجلت سے بولے، کیا ہوا ملیحہ کو؟ سینے پر ہاتھ رکھ کر دل کو قابو کرتے ہوئے اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، ملیحہ اپنے کمرے کے باہر بے ہوش پڑی ہے۔ اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ نور الہدیٰ گلے میں پڑی پھولوں کی مالا کھینچ کر اتارتے اندر کی طرف بھاگے۔ بابا جان بھی ان کے پیچھے تھے۔ نور الہدیٰ نیچے سے ہی ملیحہ کے بے ہوش وجود کو دیکھ چکے تھے۔ وہ کئی کئی سیڑھیاں ایک ساتھ پھلانگتے ملیحہ کے پاس آ بیٹھے اور پھرتی سے اسے اپنے بازو پر سیدھا کیا۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا، پلکیں نم ہو رہی تھی، نیم وا ہونٹوں میں مدھم ارتعاش تھا، اس کی سانسیں اٹک رہی تھیں اور دل اتنے زور سے دھڑک رہا تھا کہ نور الہدیٰ اس کی بے ترتیب دھڑکنوں کو اپنے سینے پر محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے ملیحہ کی نبض ٹٹولی جو ڈوبتی جا رہی تھی، پھر سیڑھیوں پر بھاگتے آفاق کو دیکھ کر چلائے، آفاق گاڑی نکالو، اور وہ سر ہلاتا پلٹ گیا۔ نور الہدیٰ کی چھٹی حس خطرے کا اشارہ دے رہی تھی۔ پاس ہی بیٹھے پریشان سے بابا جان کو کوئی دلاسا دیے بغیر انہوں نے آنن فانن ملیحہ کو بازو میں اٹھا لیا اور تیزی سے سیڑھیاں اترتے چلے گئے۔
مہمانوں میں افراتفری مچی تھی، ہر طرف سے کیا ہوا کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آفاق کار کا انجن سٹارٹ کر چکا تھا۔ سمد نے پھرتی سے آگے بڑھ کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ اتنے میں بابا جان دوسری طرف کا دروازہ کھول کر بیٹھ چکے تھے۔ نور الہدا نے ملیحہ کو ان کی گود میں لٹا دیا اور خود اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ نور الہدا کے بیٹھتے ہی آفاق نے کار کو طوفانی رفتار سے آگے بڑھا دیا۔ چند لمحوں کی افراتفری کے بعد فضا ایک دم ساکت ہو گئی تھی۔ حیرت کی زیادتی سے ہر شخص جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے جہاں رنگ و بو کا سیلاب تھا، کہکہوں اور مسکراہٹوں کا دریا امڈ رہا تھا، وہاں اب یکلخت اندیشوں کے سائے لہرانے لگے تھے۔ یا اللہ! دروازے کے آگے بنے چھوٹے سے برآمدے کی سیڑھیوں پر بے دم ہو کر بیٹھتی سمیرا کے لبوں سے دعا کی صورت ایک پکار نکلی تھی۔ ہمیشہ نپے تلے انداز میں برتاؤ کرنے والے بابا جان ہاتھ پیر چھوڑ بیٹھے تھے۔ کبھی وہ ملیحہ کے ہاتھ چومتے، کبھی اس کے چہرے کو، پھر اس کے گال تھپکتے ہوئے آوازیں دینے لگتے، اور جب پکار رائیگاں جاتی تو اسے خود میں بھیج کر سسکنے لگتے۔ اے اللہ، میرے حوصلے کو نہ آزما۔ یہ دعا ان کی زبان کا ورد بنی ہوئی تھی۔ نور الہدا بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک بابا جان کو دھیان آیا کہ ملیحہ دلہن بنی ہوئی ہے، تو وہ آنکھیں جھپک کر دھن کو صاف کرتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ بابا جان نے زندگی میں کئی صدمے جھیلے تھے، مگر کبھی ان کی آنکھ نم نہیں ہوئی۔ لیکن ملیحہ کو دیکھتے دیکھتے ان کی آنکھیں بھر آئیں تو وہ اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھ کر رو پڑے۔ تبھی انہیں احساس ہوا کہ ان کے ہاتھ میں پکڑا ملیحہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے سرک گیا ہے۔ وہ ٹھٹک کر اپنے خالی ہاتھ کو دیکھنے لگے، پھر گھبرا کر ملیحہ کی بند آنکھوں پلکوں کو دیکھا اور زور سے چلائے، آفاق گاڑی تیز چلاؤ۔ آفاق پہلے ہی بہت اسپیڈ میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ ان کے لہجے کی سرسراہٹ کو محسوس کر کے اس نے رفتار مزید بڑھا دی۔ ہسپتال کے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے گیٹ پر گاڑی رکتے ہی نور الہدا اترے اور پچھلی طرف کا دروازہ کھول کر ملیحہ کو نکالنے لگے۔ اسٹریچر لاؤ کی آواز لگاتا آفاق پیچھے آیا اور ملیحہ کو نکالنے میں نور الہدا کی مدد کرنے لگا۔ کوئی شخص تیزی سے اسٹریچر دوڑاتا ہوا آیا تھا۔ ان دونوں نے ملیحہ کو کار سے نکال کر اسٹریچر پر ڈال دیا۔ اس دوران باقی لوگ بھی پہنچ گئے تھے۔ ایک ہجوم ملیحہ کے اسٹریچر کے ساتھ ہسپتال میں داخل ہوا تھا۔ ایمرجنسی کی اطلاع پا کر ایک ڈاکٹر تیزی سے اس طرف آیا اور رکے بغیر اسٹریچر کو چلاتے رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ خود بھی اسٹریچر کے ساتھ تیز تیز چلتا ملیحہ کی نبض چیک کرنے لگا۔ اسے شک سا ہوا۔ 1 منٹ! ڈاکٹر کی آواز پر سبھی تھم گئے۔ ڈاکٹر نے اسٹیتھوسکوپ کانوں پر لگا کر ملیحہ کی دھڑکنیں چیک کیں، پھر کوٹ کی جیب سے چھوٹی ٹارچ نکال کر اس کی روشنی باری باری ملیحہ کے پپوٹوں کو اٹھا کر اس کی آنکھوں میں ڈالی، پھر سیدھا ہوتا ہوا میں سر ہلاتا پیچھے ہٹ گیا۔ کیا ہوا؟ بابا جان نے سرسراتی آواز میں پوچھا۔ ڈاکٹر انہیں دیکھ کر تعصب سے بولا، شی از ڈیڈ۔ اس سے کہا تھا وہ مر جائے گی، اور وہ مر گئی۔ سمیرا کے اندر عجیب سی بے کلی پھیلی تھی۔ اس نے نظر گھما کر اپنے آس پاس دیکھا۔ لان میں مہمانوں کے لیے ڈیکوریٹڈ کرسیاں اور میزیں لگی تھیں، مگر مہمان جا چکے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شادی غیر اعلانیہ طور پر کینسل ہو چکی ہے، پھر وہ رک کر کیا کرتے۔ سامنے ہی تازہ پھولوں کے ساتھ خوبصورتی سے سجا اسٹیج تھا جو ویران پڑا تھا۔ لان میں تیز روشنیاں جل رہی تھیں جنہوں نے رات کو دن میں بدل دیا تھا۔ قصر فاروقی کی بیرونی دیواروں پر چھت سے رنگین برقی کمکمے لٹکتے ہوئے جھلملا رہے تھے۔ یہ جھلملاہٹ لان میں لگے پودوں اور درختوں کے تنوں سے بھی لپٹی تھی۔ کسی کو بھی ان روشنیوں کو گل کرنے کا خیال نہیں آیا تھا۔ آتا بھی کیسے؟ سبھی تو شوق میں تھے۔ صرف باہر سے ہی نہیں، قصر فاروقی اندر سے بھی دلہن کی طرح سجا تھا۔ گلاب اور موتی کے پھولوں کی لڑیاں ہر طرف باہیں پھیلائے کھڑی تھیں، مگر اس سج دھج کے باوجود اچانک ہی ویران لگنے لگا تھا، سجا سورا مگر اداس، بالکل ملیحہ کی طرح۔ سمیرا نے سوچا اور سر گھٹنوں میں چھپا لیا۔ ٹھنڈ میں بیٹھے بیٹھے اس کا جسم اکڑنے لگا تھا۔ جب کہیں جا کر ہارن کی آواز سنائی دی، اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ آفاق کی گاڑی پورچ میں آگے جا کر رک گئی تھی۔ بچے کچے مہمانوں نے گاڑی کو گھیرے میں لے لیا، مگر اس میں سے آفاق اور سمد ہی برآمد ہوئے تھے۔ وہ بھی نظر چراتے ان کے نرغے میں سے نکل گئے۔ سمیرا نے دیکھا آفاق نے ہاتھوں میں لال رنگ کی پوٹلی اٹھا رکھی تھی اور وہ اسی کی طرف آ رہا تھا۔ وہ پاس آ کر کھڑا ہو گیا تو سمیرا سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی، ملیحہ کہاں ہے؟ سمیرا کو لگا اس کے سوال پر آفاق کی آنکھیں نم ہوئی ہیں۔ اس نے کوئی جواب دیے بغیر وہ پوٹلی سمیرا کے ہاتھوں میں رکھ دی۔ سمیرا دیکھتے ہی پہچان گئی کہ یہ وہی سیلف اور اورگینزا کا لال کامدانی دوپٹہ تھا جو ملیحہ شام سے اوڑھے بیٹھی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دوپٹے کی تہہ ہٹائی تو اس میں رکھا زیورات کا ڈھیر دیکھ کر اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اسے کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں تھی، اسے معلوم تھا
یہ ملیحہ کے زیور ہیں۔ سائمہ نے گھبرا کر دوپٹہ سمیرہ سے لے لیا، پھر زیور الٹ پلٹ کر سرسراتے لہجے میں بولی، یہ تو ملیحہ کے زیور ہیں، میں نے خود سمیرہ کے ساتھ مل کر اپنے ہاتھوں سے اسے پہنائے تھے۔ آفاق کچھ نہ کہہ سکا۔ جو زیور تم نے ملیحہ کو پہنائے تھے میں انہیں لاش پر سے اتار کر لایا ہوں۔ بدستور نظریں چراتے ہوئے اس نے سمت کو دیکھا اور سر کے اشارے سے کچھ کہا۔ وہ بھی سر ہلاتا ان کے پیچھے لان میں آ گیا۔ دونوں ٹیبل اور کرسیاں اٹھا کر سائڈ میں جمع کرتے لان خالی کرنے لگے۔ گھر کے نوکروں نے جو انہیں اس کارروائی میں مشغول دیکھا تو ایک ایک کر کے ان کا ہاتھ بٹانے لگے۔ جنید کی گاڑی ملیحہ کی خالہ اور ممانیوں کو لے کر آ پہنچی تھی۔ ان روتی بلکتی خواتین کا وہ حال تھا کہ خود سے گاڑی سے بھی نہ اتر پائیں۔ ان کی بیٹیوں نے انہیں گاڑی سے اتارا، پھر سہارے دیتی کرسیوں تک لے آئیں۔ کیا بات ہے، آپ لوگ رو کیوں رہی ہیں؟ ملیحہ کو کیا ہوا تھا؟ وہ کیسی ہے؟ آپ لوگ اسے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ وہ سب سے سوال کر رہی تھیں اور ہر سوال کے ساتھ ان کے رونے میں شدت آتی جا رہی تھی۔ یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ نور الہدیٰ کی گاڑی بھی آ گئی اور اس کے پیچھے ہی ایک ایمبولینس بھی آ کر رکی تھی۔ ایمبولینس کو دیکھ کر سبھی کے دل رک سے گئے۔ نور الہدیٰ اتر کے پیچھے آئے اور سہارا دے کر بابا جان کو گاڑی سے اتارا، جو اپنے پیروں پر کھڑے بھی نہ ہو پا رہے تھے۔ ملک ناصر اور منیر حسن نے گاڑی سے نکل کر انہیں دونوں بازو سے تھام لیا تو نور الہدیٰ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے۔ وہ دونوں انہیں لان میں لے کر آ گئے اور کرسی پر بٹھا دیا۔ نور الہدیٰ بابا جان کو چھوڑ کر ایمبولینس کی طرف آ گئے۔ پھر نور الہدیٰ اور آفاق اسٹریچر اٹھائے ایمبولینس سے نکل آئے، جس پر سفید چادر سے ڈھکا ہوا وجود لیٹا تھا۔ جس کسی نے بھی یہ منظر دیکھا اس کی چیخیں نکل گئیں۔ نڈھال ہوتے بابا جان نے اسٹریچر کو دیکھا جسے نور الہدیٰ ملیحہ کے کزنز کے ساتھ لان میں لے جا رہے تھے۔ ان کی زبان سے نالہ و فریاد بلند ہونے لگی۔ سمیرہ کا سانس رکا جا رہا تھا۔ اس کا دل چاہا اسے قیامت تک خبر نہ ہو کہ چادر سے ڈھکا وہ وجود کس کا ہے۔ اپنی اس خواہش کے باوجود وہ اٹھی اور چلتی ہوئی اسٹریچر کے پاس آ گئی۔ وہ چند لمحے چادر کا کونا مٹھی میں جکڑ کر کھڑی رہی، پھر اسے جھٹکے سے چادر الٹ دی اور موت کی آغوش میں سوئی ملیحہ کا چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ سمیرہ اسٹریچر کے پاس گر پڑی۔ وہ آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے ملیحہ کو دیکھ رہی تھی، جس کا گلابی چہرہ موت کے اثر سے سفید ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ستارے چمکتے تھے، مگر موت کے بوجھ سے بند ہوئی پلکوں تلے اب روشنی کی ہر کرن دب چکی تھی۔ اس کے ہر لمحہ مسکراتے ہونٹ ہمیشہ کے لیے ساکت ہو چکے تھے۔ روح جسم کا ساتھ چھوڑ چکی تھی، مگر اس کے ہاتھوں سے مہندی کی خوشبو اب بھی آ رہی تھی۔ اس نے ملیحہ کے ہاتھ کی پشت کو ذرا سا چھوا تو ملیحہ کی کلائی میں چوڑیاں چھنک گئیں۔ اس دھیمے شور نے سمیرہ کے ضبط میں شگاف ڈال دیے۔ روکتے روکتے بھی اس کے لبوں سے آہیں نکل گئیں اور وہ ملیحہ سے لپٹ کر دیوانہ وار رونے لگی۔ نور الہدیٰ نے اسے رشک بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ خود ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی اونچی آواز میں روئیں، اتنی اونچی آواز میں کہ ان کی فلک شگاف چیخیں آسمانوں کے اوپر ملیحہ کے کانوں تک پہنچ جائیں، مگر ان کی آنکھیں صحرا بنی ہوئی تھیں۔ لب بھیجتے ہوئے انہوں نے بابا جان کی طرف دیکھا۔ ان کی شخصیت کا رعب و دبدبا نہ جانے کہاں جا سویا تھا۔ اس وقت وہ ایک بے کس غمزدہ باپ تھے جنہیں ایک لوتی بیٹی کی موت نے توڑ دیا تھا۔ نور الہدیٰ کو ان پر ترس آنے لگا۔ تھک کر وہ اپنے وجود کی ڈھارس دینے کے لیے اٹھ گئے۔ نور الہدیٰ کا کندھا میسر آیا تو بابا جان کے رہے سہے ہوش بھی کھو گئے۔ ان کے سینے میں منہ چھپا کر وہ رونے لگے۔ میری ملیحہ مر گئی، میری عمر بھر کی کمائی لٹ گئی، جس کا چہرہ دیکھنے کے لیے 7 سال ترس کر گزار دیے، وہ ایک پل میں مجھے چھوڑ گئی۔ جسے ہاتھ تھام کر چلنا سکھایا اس نے میرے ہاتھوں میں جان دے دی، اور میں اپنی بیٹی کو بچا بھی نہ سکا۔ موت اتنی ارزاں ہو گئی ہے تو کہیں سے مجھے ملا دو۔ نور الہدیٰ ٹوٹ رہے تھے مگر ان کا ضبط نہ ٹوٹا۔ سمیرہ نے دھندلی آنکھوں سے نور الہدیٰ کو دیکھا جو برداشت کی آخری حدوں کو آزما رہے تھے، پھر بابا جان کو دیکھنے لگی جن کی برداشت کی آخری حد بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس کا دل بھر آیا۔ کون کہے گا قیامت آنی باقی ہے؟ پھر اچانک ہی وجدان کا خیال آیا تو کانپ اٹھی۔ ہاں، مگر ایک حشر ابھی اور اٹھے گا، پھر قیامت تک قیامت مستقل ہو جائے گی۔ بیڈ کی پوائنٹی سے ایک کمر ٹکا کر بیٹھا وجدان ایک ایک کر کے ملیحہ کی تصویریں دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کا ہر انداز بے خبر تھا اور ہر ادا دل فریب۔ ایک تصویر کو دیکھ کر وجدان کا دل رکنے لگا۔ شانے پر پلو سے ہی کرتے ہوئے ملیحہ کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں۔
وجدان کی آنکھوں میں چبھن بڑھ گئی، انہی نرم سے سلاخوں نے تو اسے اسیر کیا تھا۔ نارسائی کے احساس میں الجھ کر اس کے ہاتھوں سے ملیحہ کی تصویریں ایک ایک کر کے کارپیٹ پر بکھر گئیں۔ وجدان کی نظر خالی ہاتھ کی ہتھیلی پر پڑی تو وہ غور سے ان خون آلود لکیروں کو دیکھنے لگا جنہوں نے اس کی قسمت بدل دی تھی۔ اگر ہاتھ تھامنے کی یہ سزا ہے تو آپ کو پا لینا واقعی مشکل ہوتا۔ پھیلا ہوا ہاتھ سمیٹتے ہوئے اس نے سامنے دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی پینٹنگ کو دیکھا۔ عشق اول و آخر درد ہی درد ہے۔ عشق آتش کو دیکھتے ہوئے ملیحہ کے الفاظ یاد آئے تو اسے بے ساختہ رگ و پے میں سرایت کرتے درد کو محسوس کیا۔ طلب کسک بن گئی تھی اور وجدان کے اندر ڈیرے ڈال کر بیٹھی ملیحہ کو پانے کی آرزو سے کھو کر ختم ہونے کے بجائے پہلے سے سوا ہو گئی تھی۔ کیا یہ عشق کی ابتدا ہے؟ اس نے حیرت سے سوچا۔ مگر میں تو انہیں ہمیشہ کے لیے کھو آیا ہوں، پھر یہ سود کیوں کر میرے دل میں سمائے گا؟ عشق حاصل کا نہیں، لا حاصل کا جنون ہے، وہ اسے عشق کی نشانیاں بتا رہی تھی۔ وجدان کے اندر لا حاصل کا جنون ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ عشق کا جنم جدائی کی کوکھ سے ہوتا ہے، جدائی درد دیتی ہے۔ اب وجدان کے دل میں اس درد کے سوا اور کیا تھا؟ جب یہ درد لہو بن کر جسم میں بہتا ہے تو پھر کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ آج وجدان کے لیے امید ختم ہو چکی تھی۔ عشق وہ آتش ہے جو جلائے تو راکھ نہیں کرتا، فنا کر دیتا ہے، لیکن جستجو باقی تھی اور لا حاصل کی جستجو نے وجدان کے اندر الاؤ دہکا دیا تھا جس کے شعلوں میں گر کر وہ ہر احساس کھوتا جا رہا تھا۔ ہاں، مجھے عشق ہے، اس نے اعتراف کیا تو ملیحہ کا اعتراف کرنا یاد آ گیا۔ مجھے وجدان سے عشق ہے، عشق کی آگ میں جلنا آسان نہیں۔ ملیحہ کے اعتراف نے اس کے درد کو بڑھا دیا تو وہ اپنی تکلیف کو بھول کر ملیحہ کی تکلیف اس کی زبان کا گلہ بن گئی۔ یا اللہ، عشق کی بھٹی میں سلگنے کے لیے کیا میرا وجود کافی نہیں تھا جو تو نے انہیں بھی اس آگ میں اتار دیا؟ جس انسان کو عشق ہو جائے تو چوٹ دوسرے کو لگتی ہے، پر درد سے اپنا جسم کرا اٹھتا ہے۔ دوسرے کی چوٹ کا درد سہنا آسان نہیں، یہی وجہ ہے کہ یہ جستجو ہر کوئی نہیں کر پاتا۔ یہ الاؤ اسی لیے ہر بھٹی میں دہکایا نہیں جاتا کہ جس کا سینہ عشق کی بھٹی بن جائے، اس کی آنکھوں میں کسی دوسرے کی جلنے کا احساس کر کے اپنی جلن کو بھولنا بہت مشکل ہے، اور جو بھول جائے وہ عمر بھر جلتا ہے پر آگ نہیں بجھتی۔ آفاق جس وقت وجدان کے گھر پہنچا وہاں ناشتہ شروع کیا جا رہا تھا۔ مزمل اسے ڈرائنگ روم میں بٹھانے کے بجائے ڈائننگ روم میں لے آیا۔ بیٹھو آفاق، ناشتہ کر لو۔ عائشہ مصطفیٰ نے اسے دیکھ کر خالی چیئر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ آفاق نے تو شاید دھیان بھی نہ دیا تھا کہ انہوں نے اسے کیا کہا ہے۔ آنٹی، وجدان کہاں ہے؟ اوپر اپنے کمرے میں، میں اسے ہی ناشتے کے لیے بلانے جا رہی تھی۔ پھر غور سے آفاق کی اتری شکل کو دیکھ کر بولی، تم پریشان لگ رہے ہو، سب خیریت تو ہے؟ آفاق چھپا نہیں پایا تو سر نفی میں ہلاتا ہوا آہستگی سے بولا، کل رات کو میری کزن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، آج ظہر کے وقت اس کا جنازہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انہوں نے تعصب سے زیر لب پڑھا۔ جنازے میں شرکت کے لیے میں وجدان کو اپنے ساتھ لینے آیا ہوں، آپ ناشتہ تیار رکھیے، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ وجدان کے کمرے کا دروازہ پوری طرح سے بند نہیں تھا، اس میں جھری سی بنی ہوئی تھی جس میں سے روشنی چھن کر باہر آ رہی تھی۔ آفاق نے ہاتھ رکھ کر پورا دروازہ کھول دیا۔ وہ سر بیڈ کی پائنتی سے ٹکائے کارپیٹ پر بیٹھا چھت کو گھور رہا تھا۔ ملیحہ کی تصویریں اس کے گرد بکھری پڑی تھیں۔ آفاق جانتا تھا وجدان کو ملیحہ کے مرنے کی خبر دینا دنیا کا سب سے کٹھن کام ہو سکتا ہے، مگر پھر بھی وہ حوصلہ کرتا یہاں تک چلا آیا تھا۔ مگر وجدان کی حالت دیکھ کر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وجدان، بڑی دقتوں سے اس نے وجدان کا نام لے کر اسے مخاطب کیا تھا جو ابھی تک اس کی موجودگی سے بے نیاز تھا۔ وجدان نے نظروں کا زاویہ بدل کر آفاق کو دیکھا، پھر سیدھا ہوتے ہوئے بے اختیار پوچھنے لگا، ملیحہ کیسی ہیں؟ آفاق کے لب بھینچ گئے، وہ سمجھ نہیں پایا کہ اس سوال کا کیا جواب دے، پھر اسے یہی بہتر لگا کہ اس سوال کو نظر انداز کر دے۔ اٹھ کر تیار ہو جاؤ وجدان، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ کہاں؟ اگر کہیں وجدان نے اپنے سوال کے نظر انداز ہونے کو محسوس بھی کیا تھا تو جتایا نہیں۔ تم چلو تو یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ مجھے ساتھ لے جانا ضروری ہے۔ آفاق سمجھ رہا تھا کہ وہ کمرے سے باہر نہیں جانا چاہتا، اسی لیے ٹال مٹول کر رہا ہے، مگر اس کی خود حالت ایسی تھی کہ وجدان کا خیال کیے بغیر جھنجھلا گیا۔ ضروری نہ ہوتا تو تمہیں لینے نہ آتا، اور پلیز اب مزید کوئی سوال مت کرنا، میں بہت پریشان ہوں۔ پھر وجدان نے کوئی سوال نہیں کیا اور اسی طرح چلنے کو تیار ہو گیا۔
آفاق ڈرائیو کرتے ہوئے خود میں اتنی ہمت جمع کرتا رہا جس سے وہ وجدان کو خبر کر سکے، مگر اسے الفاظ ہی نہیں مل پائے جن میں اسے ملیحہ کے مرنے کی خبر سناتا۔ وجدان نے بھی کوئی سوال نہیں کیا، گردن جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھتا چپ بیٹھا رہا۔ گاڑی رک چکی تھی، وجدان نے کار کا رکنا محسوس کر کے باہر دیکھا تو چونک گیا۔ پھر اپنے تصدیق کے لیے اس نے بڑے سے لوہے کے سیاہ گیٹ کے بائیں طرف بیلوں سے ڈھکی اس سلور جگمگاتی پلیٹ کو دیکھا جس پر سیاہ روشنائی سے قصر فاروقی کندہ تھا۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اس نے حیرت سے آفاق کو دیکھا، مگر وہ کوئی جواب دیے بغیر دروازہ کھول کر اتر گیا۔ وجدان کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوئی کہ آفاق کچھ بولنے سے گریز کرنے کے لیے اس سے اس طرح بیہیو کر رہا ہے۔ آفاق کے اتر جانے کے بعد بھی وہ کار میں بیٹھا رہا تو آفاق آگے سے گھوم کر اس کی طرف آ گیا اور اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ وجدان نے دیکھا وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ آنکھوں میں الجھن لیے وہ اتر گیا تو آفاق نے دروازہ بند کیا اور اسے اپنے ساتھ آنے کا کہتے ہوئے اندر پتھریلی روش پر آگے بڑھ گیا۔ وجدان نے اس کی تقلید میں قصر فاروقی کے اندر قدم رکھا تو اسے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ ایک ہی رات میں قصر فاروقی کا نقشہ بدل گیا تھا۔ رات قصر فاروقی کے در و دیوار سے رنگ و بو کا سیلاب امڑ رہا تھا، لیکن دن کے اجالے میں وہاں ویرانی ڈیرا ڈالے ہوئے تھی۔ رات جن کی خوشگپیوں اور شور کے بیچ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، اب وہی لوگ سایوں کی طرح بے آواز گردش کرتے احتیاط سے چل رہے تھے کہ آہٹ بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ بارونق چہرے بے رونق ہو چکے تھے۔ ڈ- آ، دھیمی ہوئی آوازیں سرگوشیوں میں ڈھل گئی تھیں۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے قصر فاروقی کے اندرونی حصے سے سسکیوں کی آواز ابھر جاتی اور لان میں بیٹھے کئی مرد چہرہ چھپا کر اپنی آنکھوں کے گوشوں سے نمی سمیٹنے لگتے۔ تھوڑا آگے جا کر وجدان کی نظر اس گوشے پر پڑی جہاں ٹیبلوں کو ڈھیر کی صورت جمع کر کے ان پر کرسیاں الٹ کر رکھی ہوئی تھیں اور ان کے آگے ہی لون کی گھاس پر دری ڈال کر قالین بچھے تھے جن پر چاندنی بچھائے بیٹھے لوگ ہاتھوں میں سپارے لیے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ انہی لوگوں کے درمیان وجدان نے بابا جان کو بیٹھے دیکھا تھا۔ رات کو وجدان نے جب انہیں دیکھا تھا تو وہ سر اٹھائے تمکنت انداز میں بڑی شان سے نور الہدا کو لیے اسٹیج کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے قدموں کی دھمک محسوس کی جانے والی تھی۔ جب وہ خاص انداز میں گردن کو اٹھا کر بے تاثر نظر سے کسی کو دیکھتے تو وہ بیچارہ بلا وجہ ہی مروب ہو جاتا، مگر اب تو ان کی گردن اس قدر جھکی ہوئی تھی کہ ٹھوڈی سینے کو پہنچی ہوئی تھی۔ کمر میں خم ڈال کر بیٹھے ان کے دونوں شانے آگے کو ڈھلک گئے تھے۔ ہمیشہ بے تاثر رہنے والی ان کی آنکھوں میں بے بسی انتہا کو پہنچ رہی تھی۔ وہ رو نہیں رہے تھے، پھر بھی وجدان نے اندازہ لگایا کہ اب تک کی عمر میں بچا کر رکھے سارے آنسو وہ کل رات کو بہا چکے ہیں۔ آخر ایسی کیا واردات ہوئی ہے؟ اس نے حیرت سے سوچا اور اگلے ہی پل اس کی حیرت کئی گنا بڑھ گئی۔ نور الہدا بابا جان کے پاس آئے اور گھٹنا ٹکا کر بیٹھتے ہوئے سرگوشی میں ان سے کچھ کہنے لگے۔ وہ ابھی بھی رات والے کپڑوں میں تھے، مگر اب ان کے سوٹ کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ اس ابتری کے باوجود ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، پھر بھی وجدان نے ان کے وجود سے لپٹے کسی دکھ کو محسوس کر لیا تھا اور اس احساس کے ساتھ ہی اس نے حیرت سے سوچا، کل ہی تو ہادی بھائی کو منچاہی ہستی کا ساتھ ملا ہے، کم از کم آج تو انہیں اس حال میں نہیں ہونا چاہیے۔ تبھی چلتے چلتے وجدان کو ٹھوکر لگی تھی اور وہ لڑ کھڑا کر گھٹنوں کے بل گر پڑا، مگر فوراً ہی ایک ہاتھ زمین پر رکھ کر سنبھلتے ہوئے اس نے اٹھنا چاہا، پر اچانک ہی اس کا جسم جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ سنبھل کر اٹھتے ہوئے اس نے سامنے دیکھا تو اس کی نظر چارپائی پر سفید کفن میں لپٹی ملیحہ کے بے جان چہرے پر پڑی تھی۔ وہ پتھر کیسے نہ ہوتا؟ اس نے زور لگا کر سینے میں اٹکے سانس کو اندر کھینچنا چاہا تو اس پر کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ کھانستے کھانستے اپنے بازو پر کسی کا ہاتھ محسوس کر کے اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو آفاق اس کے پاس تھا۔ آفاق آہستگی سے کہنے لگا، کل تمہارے جانے کے بعد اچانک ہی ملیحہ کی حالت بگڑ گئی تھی اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہم اسے فوراً ہی ہسپتال لے کر گئے، مگر اس نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ وہ اب کھانس نہیں رہا تھا، بلکہ یوں آفاق کو دیکھ رہا تھا جیسے اس کی زبان سے نکلے لفظ اس کے لیے نامانوس ہوں۔ آفاق نے اس کا چہرہ دیکھا، پھر اپنا بازو اس کے کندھوں پر پھیلا کر دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر بہت واضح الفاظ میں بولا، ملیحہ مر چکی ہے وجدان۔ اور اسی دن اسی پل وجدان بھی مر گیا۔ بھائی صاحب، جنازے کا وقت ہو رہا ہے، اب میت اٹھانے کی اجازت دے دیجیے۔ بس ایک منیر حسین ہی تھے جو نہ جانے کیسے خود کو سنبھالے ہوئے تھے، باقی بڑے ماموں کی حالت بھی بابا جان سے مختلف نہیں تھی۔ بابا جان کا ضبط چور چور ہو گیا۔ میری بیٹی کو مجھ سے جدا نہ کرو منیر حسن،
بیٹی تو کب کی جدا ہو گئی صاحب، اب تو بس خاک کا پتلا بچا ہے جسے خاک میں لوٹانا ہے۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ عورتیں لاؤنج کے کارپیٹ پر چاندیاں بچھائے سپارے پڑ رہی تھیں۔ آفاق نے صوفے کے پاس رک کر آہستہ سے سمیرا کو آواز دی تھی۔ تم سب آ کر آخری بار ملیحہ کا چہرہ دیکھ لو، پھر تھوڑی دیر میں اسے مسجد لے جائیں گے۔ اس کی آنکھیں چھلکنے کو بےتاب ہوئیں، مگر وہ پلکیں جھپک کر آنسوؤں کا راستہ روکتی سر ہلا کر واپس پلٹ گئی۔ جنازے کو تو اٹھنا ہی تھا، مگر وہ اٹھ رہا ہے یہ سن کر کوہرام مچ گیا۔ ملیحہ کو زندگی میں تو سکون نہ ملا، لیکن مر کر اس کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ وجدان نے سر اٹھا کر نور الہدا کو دیکھا، جو اچانک ہی بہت بے چین سے ہو گئے تھے۔ اگر وہ اتنے بدقسمت نہ ہوتے تو آج کا دن ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہوتا، مگر میں نے ایک دعا بھی کی تھی کہ میری خوشی کی خاطر اپنا دکھ سہنے کا حوصلہ رکھنے والے کو کبھی دکھ نہ ملے۔ میں اس کا ساتھ چھوڑنے کا حوصلہ کہاں سے لاؤں جو مجھے ساتھ چھوڑ کر جانے کی اجازت دے رہا ہے؟ الفاظ جو ایک پل کے لیے وجدان کے سماعتوں کا پیچھا نہ چھوڑتے تھے اس کے ذہن میں گونج گئے تو بے اختیار وہ ملیحہ سے گلہ کرنے لگا۔ آپ تو اپنی ہی دعا کا بھرم نہیں رکھ پائیں، ہادی بھائی کا ساتھ کیا نبھاتی؟ اس نے ابھی تک اس کے دل میں جھانک کر بھی نہیں دیکھا تھا کہ وہاں کتنی تباہی پھیلی ہے اور آیا کچھ بچا بھی ہے کہ نہیں۔ وہ بس نور الہدا کو سوچ رہا تھا، کیونکہ ملیحہ نے نور الہدا سے آگے کچھ نہیں سوچا تھا۔ آپ کی یہ ادا بہت ظالم ہے ملیحہ، اس نے کفن کی چادر سے جھانکتے ملیحہ کے چہرے کو دیکھا۔ کل جدائی کا حکم سنایا تھا اور آج ہادی بھائی سے جدا ہو گئیں۔ آپ کو نہ مجھ پر ترس آیا اور نہ ہادی بھائی پر۔ وجدان کی آنکھیں نم ہو گئیں تو ملیحہ کا چہرہ اس کی نظروں میں دھندلا گیا، اور اس خیال سے کہ آج آخری بار اس کی نظریں ملیحہ کو چھو رہی ہیں اب یہ نظارہ آنکھوں کو پھر نظر نہیں آئے گا۔ کاش وہ کہیں سے آ جائے، ایک بار صحیح، آخری بار صحیح، میں اسے جی بھر کے دیکھ تو لوں۔ اب ایک عمر اس کے بغیر گزارنی ہے، کوئی تو سہارا ہو۔ ملیحہ کو جی بھر کر دیکھنے کی خواہش پر اس کے وجدان سے کہے آخری الفاظ وجدان کو یاد آ کر بے چین کر گئے۔ کیا وہ بھی اس وقت اسی طرح تڑپی ہوں گی جیسے آج میں تڑپ رہا ہوں؟ آج کوئی جا کر اس سے پوچھے اپنی پوری زندگی میں سے صرف ایک پل مجھے نہیں دے گا؟ ایک پل، صرف ایک پل مجھے دے دے، ایک بار مجھ سے ملنے آ جائے، بس ایک بار۔ میں اپنی پوری زندگی آپ کو دے دوں گا ملیحہ، اپنی ہر سانس آپ کے نام لکھ دوں گا، بس ایک بار لوٹ آئیں، بس ایک بار۔ اس کے دل میں ہر طرف فریادیں مچل اٹھیں۔ اٹھو اظہر، کیا بیٹی کو کندھا نہیں دو گے؟ ملک ناصر نے یہ کیا کہہ دیا تھا؟ بابا جان تو دیواروں کی طرح اپنا سر پیٹنے لگے۔ میں مر جاؤں گی بابا جان، کتنے مان سے اس نے اپنے باپ سے جان بخشی کی درخواست کی تھی۔ مر جاؤ گی تو تمہیں کندھوں پر اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے دفناؤں گا۔ اپنی بیٹی کے لیے کہے گئے الفاظ کتنے شفاق تھے، بابا جان کو اب احساس ہوا تھا۔ رہنے دے ملک انکل، پھوپھا جان سے نہیں ہوگا، آفاق نے اسے کہا۔ وجدان اٹھ کر ملیحہ کے سرہانے بائیں جانب آ کھڑا ہوا۔ نور الہدا کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا، ورنہ وہ وجدان کو پہچان جاتے، لیکن وہ حیران ہوئے تھے کہ جلتی آنکھوں اور دہکتے چہرے والا یہ شخص کون ہے جسے ملیحہ کی موت پر اتنا دکھ ہوا ہے کہ صبح سے بیٹھا پاگلوں کی طرح ملیحہ کو دیکھے جا رہا ہے، اور اب اپنے حلیے سے دیوانہ نظر آتا وہ شخص حقدار کی طرح ملیحہ کو کاندھا دینے آ گیا تھا۔ یہ حیران ہونے کا وقت نہیں تھا، سو انہوں نے اپنی حیرت کو جھٹک دیا۔ پھر چاروں ایک ساتھ جھکے اور ملیحہ کا جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ کلمے کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ آج وہ قصر فاروقی سے رخصت ہو رہی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ 20 سالوں پر محیط اس کی زندگی کی داستان اچانک ہی ایک موڑ پر آ کر ختم ہو گئی تھی۔ اسے کہتے ہیں زندگی، اور یہ ہوتی ہے موت۔ ایک بے وفا، دوسری بے رحم، اور کیا بے بسی ہے کہ فرار دونوں سے ہی نہیں۔ زندگی صفاق لگے تو موت کے آنچل میں چھپ جاؤ، لیکن اگر مر کر بھی سکون نہ ملے تو کاش کوئی تیسرا دروازہ بھی ہوتا۔ قبر تیار ہو چکی تھی، ملیحہ کا جنازہ قبر کے پاس اتار دیا گیا۔ آفاق نے وجدان کو اشارہ کیا تو وجدان کو ملیحہ کا منہ موڑنا یاد آ گیا، اور وہ جبڑے بھیج کر نفی میں سر ہلاتا پیچھے نکل گیا۔ آفاق ایک نظر اسے دیکھ کر جنازے کے پاس آ گیا، پھر کمر کے گرد بندھے
کپڑے سے پکڑ کر نور الہدا اور سمت کے ساتھ مل کر احتیاط سے ملیحہ کے جسم کو قبر کے اندر کھڑے جنید اور منیر حسن کے ہاتھوں میں پکڑا دیا۔ پھر وہ اور نور الہدا بھی قبر میں اتر آئے۔ تم سفید رنگ مت پہنا کرو، اس رنگ میں تم اتنی پیاری لگتی ہو کہ ڈر لگتا ہے تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ کفن کی سفید چادر اس کے چہرے پر سے ہٹاتے ہوئے نور الہدا کے ہاتھ کانپ گئے۔ انہوں نے غور سے اس کی طرف دیکھا، لیکن آج انہیں ملیحہ سفید رنگ میں اچھی نہیں لگی۔ انہیں بے ساختہ وہ رات یاد آ گئی جب ان کا انتظار کرتے وہ تھک کر سو گئی تھی۔ سوتے ہوئے اس کے چہرے پر کتنی معصومیت تھی اور وہ نرم سا تاثر جو سوتے جاگتے ہر حال میں اس کے ساتھ رہتا تھا۔ موت کے کئی گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی وہ نرمی، وہ حلاوت اور وہ معصومیت اس کے چہرے پر تھی۔ نور الہدا کو لگ رہا تھا جیسے وہ آج بھی تھک کر سو گئی ہو، مگر آج یہ زندگی تھکن کی تھی۔ میں تمہارے سحر سے آزاد نہیں ہونا چاہتا، انہوں نے نرمی سے ملیحہ کی پلکوں کو چھوا۔ میری زندگی سے تو جا رہی ہو، بس اتنا احسان کرنا کہ میرے دل سے کبھی نہ جانا، اپنی یاد کا ایک چراغ جلا کر میرے دل کے طاق پر رکھ دینا، میں ایسی روشنی میں جینے کی وجہ ڈھونڈ لوں گا۔ ان کے دل کو کچھ ہوا تھا اور وہ تیزی سے پلٹ کر قبر سے باہر نکل آئے۔ گورکن بیلچوں کی مدد سے مٹی قبر میں بھر رہے تھے اور وجدان دفن ہوتا جا رہا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر لگی اور ملیحہ کا قیامت تک کے لیے سورج سے پردہ ہو گیا۔ اس کی ادھوری محبتیں، نامکمل آرزوئیں اور ٹوٹے خواب اس کے جسم کے ساتھ ہی منو مٹی تلے دفن ہو گئے۔ اپنے جذبوں کی سلیب آپ اٹھائی ہم نے، زندگی سن تو صحیح کیسے بتائی ہم نے، مڑ کے دیکھا تو رہ زیست کو تنہا پایا، تب یہ معلوم ہوا عمر گوائی ہم نے۔ نور الہدا قبرستان سے نکلے تو گھر نہیں آئے، بلکہ وہیں سے ملک انکل کو بابا جان کا خیال رکھنے کو کہہ کر سکون کی تلاش میں جانے کن راستوں پر نکل کھڑے ہوئے، مگر سکون کبھی ڈھونڈنے سے ملا ہے؟ انہیں گھر جانے کے خیال سے وحشت ہو رہی تھی، مگر کب تک گھر نہ جاتے؟ گھر کی چوکھٹ پر قدم رکھتے ہی انہوں نے لاشعوری طور پر سامنے لاؤنج میں رکھے صوفے کی طرف دیکھا۔ ان کی نظر کی عادت ہو گئی تھی، وہ جیسے ہی انٹرنس کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھتے، ان کی نظر سامنے کو اٹھ جاتی اور ملیحہ جو روز لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی ان کی واپسی کا انتظار کر رہی ہوتی، ہر روز کیے جانے والا استقبال اس انداز میں ہوتا تھا جیسے وہ ہفتوں بعد گھر لوٹے ہوں۔ وہ ایک ہاتھ لاک پر رکھے ابھی تک دروازے میں کھڑے تھے، جیسے منتظر ہوں کہ ملیحہ کسی کونے سے نکل کر اچانک ان کے سامنے آ جائے گی۔ تم کیوں مر گئی ملیحہ؟ یہ سوال اس وقت انہیں بے چین کیے ہوئے تھا، لیکن جواب نہیں ملا۔ لاؤنج میں رکھے صوفے سے نظر بچا کر سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے تک آئے، دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا مگر اسے گھما نہ سکے۔ وہ جانتے تھے جیسے ہی وہ ہینڈل گھما کر دروازہ کھولیں گے، دروازے کے اوپر رکھی ٹوکری میں ملیحہ کے استقبال کے منتظر گلاب کی ڈھیروں پتیاں ان پر برسنے لگیں گی، اور کارپیٹ پر بچھے پھول جو ملیحہ کے پیروں کو چھونے کی آس میں تھک کر اب مرجھا گئے تھے، ان کے بھاری بوٹوں کے تلے چرمرا جائیں گے۔ وہ بھلا کیسے اس شور کو سن پائیں گے؟ اور وہ شام جو اگر آ جاتی تو بڑی حسین تھی، اس کے حسن کو دو آتشہ بنانے کی خاطر اپنے وجود کی قربانی دینے والی کینڈلز، جن کا موم کل ملیحہ کے وصل کے لیے سجائی گئی سیج میں نہ پا کر دکھ سے پگھلتا قطرہ قطرہ یوں ٹپکا تھا جیسے کسی آنکھ سے آنسو، اور پھر شبل وصل میں اجالے بھرنے کے لیے جلائی گئی موم بتیاں شب فرقت کے اندھیروں میں بجھ گئی تھیں۔ اب کون ان کے پگھلے ہوئے وجود کو دیکھتا؟ سیج کو اپنے جرمٹ میں لیے چھت سے لٹکتی تازہ گلاب کی لڑیاں جو اب تک اپنی تازگی کھو چکی تھیں، نور الہدا کیسے ان کے کملائے چہرے دیکھتے؟ یہ سب اہتمام ملیحہ کے لیے تھا، اور جب اسی نے یہاں پاؤں نہیں دھرا تو نور الہدا کیسے یہاں قدم رکھ پاتے؟ دھیرے دھیرے ان کا ہاتھ ہینڈل پر سے سرک گیا، وہ الٹے قدموں لاؤنج میں آئے تو بابا جان کے بند دروازے کے آگے رک گئے۔ وہ جانتے تھے اس بند دروازے کی دوسری طرف کیا قیامت ٹوٹ رہی ہوگی، مگر ایک قیامت ان پر بھی گزر رہی تھی۔ کل سے وہ بابا جان کا حوصلہ بڑھا رہے تھے، انہیں سمیٹ رہے تھے، مگر اب انہیں اپنا حوصلہ بڑھانا تھا، خود کو سمیٹنا تھا تاکہ بابا جان کا دکھ بٹا سکیں۔ وہ سر جھکائے اس دروازے کے سامنے سے گزر کر ڈائننگ روم سے ہوتے ہال میں آ گئے، جس کی دیواروں پر ملیحہ کی پینٹنگز آویزاں تھیں۔ ان کا رخ سیڑھیوں کی جانب تھا۔ ملیحہ کے کمرے کا دروازہ بھیڑا ہوا تھا، جسے نور الہدا نے دونوں ہاتھوں سے پٹ تھام کر کھول دیا۔ کمرے کی فضا ساکت تھی۔ نور الہدا نے آنکھیں بند کیں اور گہرا سانس لے کر ملیحہ کی خوشبو کو محسوس کرنا چاہا جو کمرے میں ہر جانب بکھری تھی۔ پھر آنکھیں کھول کر کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ یہی تو وہ گوشہ تھا جہاں ملیحہ نے اپنی
مختصر سی زندگی کا زیادہ تر وقت گزارا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انسانوں پر ہی نہیں چیزوں پر بھی اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ ملیحہ انہی لوگوں میں سے تھی جن کی چھاپ بہت گہری ہوتی ہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ نور الہدا کو کمرے میں داخل ہوتے ہی یوں محسوس ہوا جیسے ملیحہ کہیں آس پاس ہی ہے، اور اس احساس سے ان کے اعصاب پرسکون ہونے لگے تھے، جیسے جلتے الاؤ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑ گئے ہوں۔ نور الہدا نے آگے بڑھ کر بالکنی کا دروازہ کھول دیا۔ ایک سرد ہوا کا جھونکا نور الہدا سے ٹکراتا ہوا نکل گیا۔ انہوں نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا جہاں 14ویں کا چاند جگمگا رہا تھا۔ وہ جانتے تھے ملیحہ چاندنی راتوں کی دیوانی تھی، خاص طور پر 14ویں کے چاند سے اسے عشق تھا۔ 14ویں کے چاند کی خوبصورت چمکتی چاندنی میں وہ کمرے میں بند ہونے کے بجائے جھولے میں آ کر لیٹ جاتی اور چاند کو محویت سے دیکھتے دیکھتے سو جایا کرتی تھی۔ آج اسے نہ پا کر چاند نے کیا سوچا ہوگا؟ جھولے کے پاس کھڑے وہ سوچ رہے تھے۔ کتنی دور چلی گئی ہو ملیحہ، چاند سے بھی دور۔ خالی جھولے کو دیکھ کر وہ یاسیت میں ڈوب گئے۔ میں نے کب غربتوں کی خواہش کی تھی، لیکن کبھی یہ بھی تو نہیں چاہا تھا کہ تم دوریوں کے عذاب بخش جاؤ۔ اب یہ نظر تمہیں کہاں ڈھونڈے؟ وہ مڑے اور واپس کمرے میں آ گئے۔ اپنا دھیان بٹانے کے لیے وہ ملیحہ کے اسٹوڈیو میں آ گئے۔ دیوار کے سہارے رکھے ایک کینوس کو اٹھا کر قریب سے دیکھنے لگے۔ بالکنی سے آتے تیز ہوا کے جھونکے نے ایزل پر لگے کینوس کو ڈھانپے باریک نیٹ سے اڑایا تھا۔ نور الہدا بے ساختہ متوجہ ہو گئے اور نیٹ کا کور ہٹا کر کینوس کو دیکھنے لگے، جس پر بنا ادھورا پورٹریٹ ابتدائی مراحل میں ہی نامکمل چھوڑ دیا گیا تھا۔ اپنی انگلیوں سے کینوس کو چھوتے وہ عجیب سے احساس میں گھر گئے۔ ملیحہ کی آخری تخلیق، لیکن ادھوری۔ شاید زندگی نے اس تصویر کو مکمل کرنے کی مہلت ہی نہیں دی۔ صرف یہ تصویر ہی کیوں، وہ تو سب کچھ ادھورا ہی چھوڑ گئی۔ اتنے اچانک رخت سفر باندھا کہ یقین ہی نہیں آیا۔ وہ پورٹریٹ کو دیکھتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ اچانک کسی چیز نے انہیں چونکایا تھا۔ وہ غور سے پورٹریٹ کو دیکھنے لگے۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ چہرہ تصوراتی نہیں ہے، بلکہ اس کے نقوش مانوس لگ رہے تھے، مگر اتنے مبہم تھے کہ نور الہدا پہچان نہیں پائے۔ لیکن انہیں یقین تھا کہ وہ اس چہرے کو دیکھ چکے ہیں۔ کہاں؟ انہی کوششوں کے باوجود انہیں یاد نہیں آیا۔ وہ اس احساس کو جھٹک کر وہاں سے ہٹ گئے اور چلتے ہوئے ان کے ملیحہ کے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئے۔ پھر یوں ہی ٹانگ لٹکائے وہ پیچھے کو لیٹ گئے۔ نور الہدا نے حساب لگایا۔ بے یقینی کی اس کیفیت کو جھیلتے ہوئے 24 گھنٹے گزر چکے تھے، جبکہ ہر بار انہیں لگ رہا تھا کہ بس اگلے ہی پل جان جسم سے جائے گی۔ تمہاری محبت دیکھ لی نور الہدا، خود پر طنز کیا۔ کہتے تھے ملیحہ کے بغیر ایک پل بھی نہ رہ پاؤں گا، اور دیکھو 24 گھنٹے گزر چکے ہیں اور سانس اب بھی باقی ہے، مگر صرف سانس ہی تو باقی ہے، ان کے دل نے شکستہ انداز میں کہا تھا۔ انہوں نے سن کر پلکیں موند لیں۔ ان کے اعصاب تو پہلے ہی ڈھیلے پڑ چکے تھے۔ پلکیں بند کیں تو جلتی ہوئی آنکھوں کو قرار آ گیا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر تکیہ اٹھایا۔ تکیے کے نیچے ایک ڈائری رکھی تھی۔ نور الہدا حیران ہوتے اٹھ بیٹھے اور ہاتھ بڑھا کر ڈائری اٹھا لی۔ وہ چھوٹی کتاب کے سائز کی ریڈ کور والی ڈائری تھی، جس کے چکنے صفحوں کے درمیان ایک گولڈن کلر کا پین اس طرح سے پھنسا تھا جیسے کوئی لکھتے لکھتے کسی کام سے اٹھ کر گیا ہو۔ انہوں نے ڈائری کھول کر پہلے صفحے کو دیکھا جس پر ملیحہ کا نام لکھا تھا۔ وہ اور بھی حیران ہو گئے۔ ملیحہ ڈائری لکھا کرتی تھی۔ یہ بات نور الہدا کے لیے نئی تھی۔ انہیں کبھی بھی ملیحہ کی اس عادت کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا تھا، بلکہ یہ بات تو کسی کے بھی علم میں نہیں تھی، شاید بابا جان کے علم میں بھی۔ ایک تجسس سا ہوا کہ وہ اس ڈائری میں کیا لکھتی تھی۔ دیکھنا تو چاہیے، انہوں نے سوچا، اور جوتے اتار کر آرام سے نیم دراز ہوتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ روشن کیا اور ڈائری کھول کر پڑھنے لگے۔ نور الہدا جانتے تھے ملیحہ کی زندگی میں کئی خلا تھے، اور انہیں لگتا تھا کہ ملیحہ نے ان خلاؤں میں جینا سیکھ لیا تھا، اور ایسا لگنے کی وجہ بھی تھی۔ نور الہدا نے ہمیشہ اسے پرسکون دیکھا تھا۔ وہ ایسے شو پیس کی طرح لگتی تھی جسے لوگ ڈرائنگ روم میں سجا کر بھول جاتے ہیں۔ پھر یہ تو پتہ رہتا ہے کہ یہیں کہیں ایک شو پیس رکھا تھا، مگر رک کر اسے دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور وہ شو پیس بھی کبھی اس بے توجہی کا گلہ نہیں کرتا۔ بابا جان نے کبھی بھی ملیحہ کو شو پیس سے زیادہ کی اہمیت نہیں دی۔ وہ آس پاس ہے، اتنا کافی ہے۔ وہ کس حال میں ہے یہ جاننا ضروری نہیں۔ نور الہدا کو لگتا تھا ملیحہ نے شو پیس کی طرح ہی بابا جان کے نو لفٹ والے رویے کو قبول کر لیا تھا۔ لیکن ملیحہ شو پیس نہیں تھی، اسے کبھی کہا نہیں تھا، مگر اسے بابا جان کی بے توجہی کا گلہ تھا اور اپنی تنہائی سے شکایت۔
بابا جان کو حاوی رہنا پسند تھا اور ملیحہ کے مزاج میں پسپائی تھی۔ جب بھی اس کا آمنا سامنا بابا جان کی سخت گیری سے ہوتا، اس نے بہت آسانی سے ہار مانتے ہوئے قدم پیچھے لے لیے اور ٹکراؤ کے امکانات کم کرنے کے لیے اس نے بابا جان کے مزاج کو اپنا لیا تھا، لیکن اپنی ذات کی نفی نہیں کر پائی جس نے اس کے اندر کشمکش کو جنم دیا تھا، اور یہی کشمکش ملیحہ کی زندگی کی سب سے بڑی تکلیف تھی، اور نور الہدیٰ نے اس کی تکلیف کو آج جانا تھا جب اسے اس دنیا کو چھوڑے 24 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے تھے۔ ملیحہ کی اداسیاں، ملیحہ کی ناراضی، ملیحہ کی محرومیاں، اب جب کہ نور الہدیٰ اس کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ملیحہ کی ڈائری کو پڑھ کر ہی نور الہدیٰ کو ملیحہ کی گھٹن کا احساس ہو رہا تھا، لیکن قدرت اچانک ہی ملیحہ پر مہربان ہو گئی، اور وہ جو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کے لیے ترستی تھی، اس کی زندگی میں ایک ساتھ دو دو روزن کھلے تھے، ایک نور الہدیٰ فاروقی اور دوسرا وجدان مصطفیٰ۔ نور الہدیٰ اس نام کو پڑھ کر حیران رہ گئے، انہیں تو کبھی احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ ملیحہ کی زندگی میں کوئی اور بھی ہے۔ یہ شخص مجھ سے سب کروا لے گا جو میں کبھی کرنا نہیں چاہتی، جسے کرنے کی مجھ میں ہمت بھی نہیں۔ مجھے لگتا ہے میں دائرے میں قید ہو گئی ہوں، جس بھی راستے پر قدم بڑھاؤں گی اس کے آخری سرے پر وجدان کو ہی کھڑا پاؤں گی۔ ملیحہ کبھی کسی کے لیے بے اختیار بھی ہوئی تھی؟ نور الہدیٰ کو یقین ہی نہیں آیا۔ پھر ملیحہ کے آگے آگہی کا پل نور الہدیٰ پر حیرتوں کے پہاڑ توڑ گیا۔ نور الہدیٰ کے لیے ایک ایک لفظ میں حیرتوں کا جہان آباد تھا۔ وہ بے اختیار ہی صفحے پلٹتے چلے گئے اور آنکھیں تحیر سے پھیل گئیں، مگر وہ فون کال وہ رک گئے۔ آگے صفحے سادہ تھے، نہ بھی ہوتے تو نور الہدیٰ میں اب اور ہمت نہیں بچی تھی۔ ڈائری ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر بیڈ پر جا گری۔ انہیں ایک دم سے ہوا میں آکسیجن کی کمی کا احساس ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر بیلکنی میں آ گئے۔ تو کیا ملیحہ وجدان سے محبت کرتی تھی؟ نور الہدیٰ نے تھک کر بالکنی کی گرل سے ٹیک لگا لی اور سر جھکا کر بائیں کندھے سے ذرا نیچے اپنی شرٹ پر کاجل کے اس نشان کو دیکھا جو ملیحہ کی آنکھ سے بہہ کر ان کی شرٹ میں جذب ہو گیا تھا۔ ان کے دماغ پر چھائی دھند چھٹنے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے اس نشان پر انگلیاں پھیرتے ان کا ذہن بہت تیزی سے تانے بانے جوڑ رہا تھا۔ ایگزیبیشن کی رات ملیحہ نے بابا جان سے وجدان کا ذکر کیا تھا، اور ان کی ناراضی کے اظہار پر اس نے کھل کر وجدان سے محبت کا اعتراف کیا۔ تو بابا جان نے اس پر نور الہدیٰ کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ مسلط کر دیا۔ بے شک وہ اس بارے میں نور الہدیٰ کا عندیہ بہت دن پہلے لے چکے تھے، لیکن ملیحہ کو یہ فیصلہ سزا کی صورت ہی سنایا گیا تھا۔ اب نور الہدیٰ کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ بابا جان نے صرف 3 دن کے وقفے سے تاریخ کیوں طے کی تھی۔ وہ ملیحہ کو موقع نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن ملیحہ نے کسی موقع کا انتظار نہیں کیا، اور زندگی میں پہلی بار وہ بابا جان سے اختلاف کی جرأت کرتے ہوئے وجدان سے ملنے جا پہنچی۔ اگر وجدان اسے اس دن مل جاتا اور اس کا ساتھ دینے کو تیار بھی ہوتا تو باپ بیٹی کے بیچ سرد جنگ کا آغاز ہو جاتا۔ اس جنگ میں جیت کس کی ہوتی کہنا مشکل ہے، لیکن پھر ملیحہ کسی بھی قیمت پر وجدان سے دستبردار نہیں ہوتی، لیکن وہ وجدان سے نہیں مل پائی، اور جب گھر آئی تو سب رشتہ دار اس کی منگنی میں شرکت کرنے آ پہنچے تھے۔ ملیحہ کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے، وہ جو ساری عمر خود پر جبر کر کے بابا جان سے بلا مقابلہ ہار مانتی آئی تھی، پہلی بار اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان کے فیصلے کے مخالف اس وقت کھڑی ہوئی تھی، لیکن قسمت نے اسے اسی فیصلے کو قبول کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مگر اس رات وہ فون کس کا تھا؟ نور الہدیٰ سوچنے لگے، اور سوچتے سوچتے ان کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ ملیحہ کو خوش رکھیے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان کا خیال رکھے بغیر آپ رہ ہی نہیں سکتے۔ انہیں وہ لڑکا یاد آیا جس نے شادی کی رات اسٹیج پر آ کر انہیں مبارکباد دی تھی۔ نور الہدیٰ سوچنے لگے، انہیں ہادی بھائی کہہ کر پکارنے والا اجنبی کون تھا جو انہیں اتنی گہرائی سے جانتا تھا؟ نور الہدیٰ کو یہ بھی یاد آ گیا کہ یہ وہی لڑکا تھا جس نے ملیحہ کے جنازے میں شرکت کی تھی۔ سب لوگ کندھا بدل کر ہٹتے جا رہے تھے، مگر وہ شخص تمام راستے ملیحہ کی میت کو کندھے پر اٹھائے چلتا رہا، اور جب ملیحہ کی تدفین مکمل ہو چکی تو انہوں نے آفاق کو اسے کہتے سنا، کیا تم یہاں کچھ دیر ٹھہرنا چاہو گے؟ اس نے کہا، مجھے روح سے غرض تھی اور یہاں جسم رکھا ہے، ٹھہر کر کیا کروں گا؟ آؤ آفاق، اب یہاں سے چلنا چاہیے۔ وہ کون ہو سکتا ہے جسے ملیحہ کے مرنے پر اتنا دکھ ہوا تھا؟ اچانک ہی ان کے ذہن میں ایک اور جھماکا ہوا۔ وہ تیزی سے چلتے ایزل کے سامنے آ گئے۔ اپنی یادداشت میں محفوظ چہرے کو نور الہدیٰ نے پورٹریٹ سے ملا کر دیکھا۔ اب شک کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی، وہ شخص وجدان مصطفیٰ ہی تھا، اور اگر وہ شادی کی رات قصر فاروقی میں آیا تھا تو منگنی کی رات ملیحہ کے لیے آنے والا فون بھی اسی نے کیا ہوگا۔
مگر اس وقت تک بات ملیحہ کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی۔ نور الہدا نے اپنا چکراتا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بال مٹھیوں میں جکڑ کر بھیج ڈالے۔ 24 گھنٹوں سے ایک ہی سوال ان کے ذہن میں چکرا رہا تھا، ملیحہ کیوں مر گئی؟ انہیں جواب مل گیا تھا، کیوں ملیحہ کیوں؟ وہ درد کی شدت سے چلا اٹھے۔ تم جانتی تھیں کہ اس کے بغیر مر جاؤ گی تو کیوں کی یہ خودکشی؟ ایک بار تو کہا ہوتا، تمہیں وجدان چاہیے، خدا کی قسم میں تمہیں وجدان لا دیتا۔ کہا تھا تم سے، تمہاری مسکراہٹ مجھے اپنی محبت سے زیادہ عزیز ہے، تم نے اعتبار نہیں کیا تھا۔ ایک بار تو آزما کر دیکھتی، کیوں مجھے اندھیرے میں رکھا، کیوں؟ نور الہدا جیسا مضبوط انسان جو ملیحہ کو قبر میں اتارتے ہوئے نہیں رویا، اب دیوانوں کی طرح چلا رہا تھا۔ قصر فاروقی ان کی آواز سے گونج اٹھا تھا۔ سب سے کہا وجدان کے بغیر مر جاؤ گی، ایک بار تو مجھ سے کہا ہوتا، میں نے کب تمہاری خواہش کی تھی؟ کہا تھا نا کہ دل نہ مانے تو اس رشتے کو توڑ دو، پھر کیوں خود کو میرا پابند سمجھا؟ آنسوؤں سے روتے ہوئے وہ فرش پر بیٹھ گئے۔ میرے اور آپ کے بیچ ایک بس پکار کا فاصلہ ہے، میرا نام لے کر بلائیے گا، میں آ جاؤں گی۔ ملیحہ کی آواز ان کے کانوں میں گونجی تھی اور وہ بے اختیار اسے پکارنے لگے، لوٹ آؤ ملیحہ، تمہارے بغیر جینا بہت مشکل ہے۔ نور الہدا تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے اور رو رو کر تڑپ رہے تھے۔ تمہاری خوشی کے لیے میں اپنا دکھ بھی سہ لیتا، مگر یہ کیسے سہوں کہ تمہارا دکھ میری خوشی بن گیا۔ تم دکھ چھیڑتی رہیں اور میں خوش ہوتا رہا، یہ احساس مجھے عمر بھر چین نہیں لینے دے گا۔ چٹکتی ہوئی چاندنی میں دونوں ہتھیلیاں فرش پر ٹکائے سر جھکا کر روتے اس شخص کو واقعی عمر بھر چین نہیں آنا تھا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں تک، آگے میں مزید نہیں پڑھ پاؤں گی کیونکہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی۔ جب میں چھوٹی تھی تب میں نے یہ سٹوری پڑھی تھی، اور اس کے بعد بہت سالوں بعد میں نے یہ سٹوری آج پڑھی ہے۔ اس وقت مجھے اس چیز کی کوئی سمجھ نہیں تھی، آج مجھے ان احساسات کی سمجھ آئی ہے۔ ہمارا اسلام بہت اچھا مذہب ہے، وہ ہمیں اگر ایک طرف عورت کو پردے کا حکم دیتا ہے تو دوسری طرف مرد کو بھی اپنی نظر جھکا کر رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر وجدان نے اپنی نظر جھکا کر رکھی ہوتی اور ملیحہ کے چہرے پر اس کی نظر نہ پڑی ہوتی تو اسے اس عذاب سے نہ گزرنا پڑتا، اور اگر ملیحہ پردہ کرتی تو وہ وہ بھی موت سے دوچار نہ ہوتی۔ اور ہمارے پیرنٹس کو چاہیے کہ اتنی سختی نہ کریں اپنی اولاد پر، اگر وہ ایک نادانی کر ہی بیٹھتے ہیں، محبت کر ہی لیتے ہیں، اگر ان کے نصیب میں لکھی ہوتی ہے محبت کرنا، تو پلیز پلیز اپنی اولاد کا ساتھ دیا کریں، بجائے اس کے کہ اپنی انا کے پہاڑ مت بنائیں۔ انا کے پہاڑ بہت اتنے اونچے مت کریں کہ آپ کی اولاد اپنی جان سے گزر جائے۔ بس مجھ میں اب اور ہمت نہیں ہے کہنے کی۔ آپ بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی؟